پرپز دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ دیٹ ٹو ایجوکیٹ دا سوسائٹی. آئی شوڈ ناٹ کال اٹ ایجوکیشن بیکاز ایوری بڈی از ایجوکیٹڈ. کچھ ڈفرینٹ فیلڈز ہوتی ہیں, کچھ ایریاز ہوتے ہیں اپنے. اف اے ڈاکٹر از دیئر اینڈ دے آر گوئنگ فار سرٹن کیمپین regarding hygienic principles, so we can't say that the doctor is educating society regarding that. وہ educated ہوتے ہیں. The doctor is actually going for the details of certain things which usually people don't know. ہر فیلڈ, ہر ڈپارٹمنٹ, ٹیچر ہے تو اس کے ذمہ کچھ کام ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ پیرنٹس کو, سوسائٹی کو, اسکولنگ, ٹیچنگ, پیرنٹنگ, یہ سارے نارمس ہوئے نہیں ہیں, پتہ ہوتے نہیں ہیں, لیکن کچھ کو پتہ نہیں بھی ہوتے. یہ چیزیں وہ ڈسکشن میں میم کا یہ سمپل سینٹینس ہے, آئی آلویز لو اٹ, لو ٹو گو وتھ دیٹ. وٹ ایور کمز ان نوٹس دیٹ کمز ان پریکٹس. جو چیز نوٹس میں آ جائے تو یہ ایک ریفریشر ہوتا ہے, ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ جو آلویز اسٹینڈرڈس ہیڈ بن دیئر فار سینچریز دا سیم. صدیوں سے وہ اسٹینڈرڈ سیم چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کہیں گے اگر آج جھوٹ بولنا غلط سمجھا جاتا ہے تو ہزاروں سال پہلے بھی جھوٹ بولنا غلط ہی سمجھا جاتا تھا. کوئی نئی بات کوئی نہیں کر رہا ہوتا. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیچ somebody or I'm not here to educate somebody. وہ ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ نو بیٹر. ایک ریفریشر کہہ دیں آپ اس چیز کو. اور دوسرا اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں ڈسکس کرتا ہوں. لاسٹ ہمارا ایک سیشن ہوا, جو بہن ہماری تھی, تو اس میں ہم نے بات کی تھی, آج بھی آئے گی, وہ ٹرین دا برین. تو ٹرین سے مراد آئی واز ڈسکسنگ اباؤٹ, شاید میں اس کو لفظوں کا چناؤ صحیح نہیں تھا یا یعنی کہ انہیں ٹریننگ سے مراد پھر وہی تربیت لی کہ بھئی آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ ٹریننگ ایز اے ہول, جو ہم جسٹ کل والی ہم اپنے سیشن میں بھی ڈسکس کر رہے تھے. تو ٹریننگ سے مراد کیا لے لیا کہ جی تربیت. تربیت سے کیا مراد ہے کہ جی بچے کے اخلاق اچھے ہوں, مطلب اس سے کوئی نگیٹ نہیں کر رہا کوئی, ناٹ ایٹ آل. لیکن وہ اخلاق اچھے کرنے کے چکر میں ڈونٹ یو تھنک دیٹ سم ٹائم وی روین دا پرسنالٹی آف اے چائلڈ. پہلی بات, ایک بات کہ کیا وہ اخلاق ٹھیک کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے. نمبر 2, above all very important, when I'm saying that to train, it doesn't only mean that morality or norms or etiquettes or manners or ethics. It is always there with certain other things as well. کہ فار ایگزامپل ٹرین دا برین کا مطلب کیا ہے, کیا وہ بچہ جو ہے وہ اس کا برین کیا 21st سینچری کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے ٹرین ہے, یا کیا اس کا برین اتنا ٹرینڈ ہے کہ اس نے سبجیکٹ کون سا چوز کرنا ہے آگے فیوچر میں جا کے, فیلڈ کون سی اڈاپٹ کرنی ہے, کریئر کس کو بنانا ہے, یا پیشن کس چیز کو کہا جاتا ہے, یا اگر کوئی پیشن یا آبسیشن میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ کیا پیشن یا آبسیشن سیم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا اگر آبسیشن کو غلط کہا جاتا ہے اور اگر وہی پیشن آبسیشن بن جائے تو کیا وہ غلط ٹھیک نہیں ہو جاتا یا ہوتا ہے. سو دیز کویشچنز آر آلویز دیر جی. So the purpose basically of all of us here today to talk about all these different aspects. Like what are the parenting goals? Thank you, ma'am, for your arrival. I'm honored to have you here. So what are the different aspects of parenting? Respected ma'am, she is already a teacher. She is also teaching. We'll discuss certain things. کہ وہ کیا پیرنٹنگ میں پہلا ایک کوشچن آتا ہے کہ دیٹ میم if I ask you simply that before becoming a mother and after becoming a mother, is there some difference? Responsibility. What is she saying that when she was not a mother, now she is a mother, difference کیا آیا responsibility. پر میرا کویشچن یہ ہوتا ہے, یا میرے ٹیچرس کا بھی کویشچن, یا جو ان سیشنس کو کرنے کا پرپز ہوتا ہے, کہ if I talk about the purpose, کہ بھئی کیا is there any platform to tell the mothers about the nitty-gritties, details of parenting. وہ ہم اپنے وہی سوشل کنونشنل جو ایک ٹریڈیشنل نارمس چلے آ رہے ہوتے ہیں اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں اسپورٹس, میری دادی اماں, میری اماں, میری نانو ایسے کرتی تھیں. ٹھیک ہے, ایک فیمیل سے پوچھا جائے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہاؤ آر یو گوئنگ فار پیرنٹنگ, تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے کہ جی دیٹ شی از ڈوئنگ اٹ آل جی آن دا بیسس آف دا ایکسپیرئنس آف پریویس جنریشن جی. سو سمپل ونس اگین اے کویشچن ہیئر جی, ایک دفعہ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ
can we apply the experiences of previous generation onto our current generation? It's a huge difference, no? If I minimize it, usually a generation that goes what 20 to 40 years. Can I apply the norms of 20 years back onto this current generation? Absolutely not. Clear? میں حدیث پاک بھی کوٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ بھی اپنے بچوں کی تربیت ان کے دور کے مطابق کریں. If you can please keep it silent, okay? Calm and quiet, if you please manage all these things outside. Getting my point جی؟ تو وہ غلط اس میں مطلب غلط سے کیا مراد کہ کیا وہ 40 سال پہلے جو ہو رہا تھا وہ غلط ہے تو آج میں کہہ رہا ہوں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. No, not at all. I'm not at all saying. I'm talking about the demands of the era. I'm talking about the change in the personalities. Change in the personalities what? For example, the child who is having the exposure of 21st century now, mobile, technology, all these things. لیکن جتنا اب ملٹیپل ایکسپوئر ایک بچے کو مل رہا ہے, کیا 20 سال پہلے بچے کو وہ ایکسپوئر مل رہا تھا؟ کیا جو اب ورائٹی مل رہی ہے لائف کی, جو اب ڈفرینٹ ایسپیکٹس اس کو مل رہے ہیں, کیا اس کے لیے اب جو جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں جو میں نے کہا تھا تعلیم و تربیت, تربیت میں ایک پوائنٹ کیا پکڑا ہوا تھا جی, تربیت سے مراد کیا ہے جی, بچہ اٹھتا کیسے ہے, بیٹھتا کیسے ہے, اخلاق اچھا ہو. اس میں نے دو پوائنٹ امپورٹنٹ, میں نے کہا فنگر ٹپس پہ رکھتے ہیں آپ, 2 پوائنٹ امپورٹنٹ اٹھا رہا ہوں میں. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ کیا تربیت کرنے کے چکر میں بعض اوقات سوشل پریشر کی وجہ سے ڈونٹ وی اسپوائل دا پرسنالٹی آف دیٹ چائلڈ, ڈونٹ وی کل دا لبرٹی آف دیٹ چائلڈ. پہلی بات, مان لیا آپ کی تربیت ٹھیک ہے, کیا اس تربیت کے اوور ویلمنگ امپریشن کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے, سوشل پریشر کی وجہ سے ہم اس بچے کو دبا کے نہیں رکھ رہے تھے, قید خانے میں نہیں رکھ رہے تھے, پہلی بات. دوسری بات, تربیت سے کیا مراد صرف اس کے اخلاق نہیں. کین اے چائلڈ گیٹ some good job or adopt some good profession through some good manners only? کیا صرف اچھے اخلاق سے اس کو نوکری مل جائے گی؟ کیا اچھے اخلاق سے اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ کیا اچھے اخلاق سے اس کا کریئر بنے گا؟ کیا اچھے اخلاق سے اس کا معاشرے میں اسٹیٹس اچھا بن سکتا ہے؟ تو ٹرین کا مطلب دوسرا, تربیت کا اور مطلب یہ دنیا سمجھ لیں. ہم نے تعلیم و تربیت میں تربیت کو صرف یہ پکڑا ہوا سی, بس تربیت یہ ہونی چاہیے, بچے کو سلام کرنا آئے, جواب دینا آئے, کھڑے ہونا آئے, مینرز آئیں, ایٹیکیٹس آئیں. ایٹیکیٹس میں پھر بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں صرف ایک اسپیکٹ ہے تربیت. اب تربیت کے باقی اسپیکٹس کیا ہیں جی؟ جس طرح کل ہم سیشن میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کیا کہ بھائی ہم نے کیا ویژول انٹیلیجنس ایک ہوتی ہے, ارتھمیٹک انٹیلیجنس ہے, ریدمک انٹیلیجنس ہے, ملٹیپل انٹیلیجنس پہ دنیا بات کر رہی ہے. کیا بچے کا برین اتنا ٹرین ہوا ہے کہ وہ ویژولس کے تھرو اپنی نالج کو بڑھائے؟ دیکھتا تو ہر بندہ ہے, کیا دیکھ کے ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے؟ کیا اس کی ویژول انٹیلیجنس اسٹرانگ ہے؟ کیا سنتا تو ہر بندہ ہے, کیا ہر بندہ سن کے اس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ لے رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو؟ کیا ساروں کی سمجھ برابر ہوتی ہے؟ نہیں. اب ایک بچے کی سمجھ سن کے زیادہ ہے, ایک بندے کی سمجھ سن کے کم ہے, تو دونوں میں واٹس دا بیسک ڈفرینس؟ اب وہ کہیں گے ڈفرینس کس چیز کا ہے کہ ایک بچے کا برین لسننگ میں زیادہ ٹرین ہوا ہے, دوسرے کا برین لسننگ میں زیادہ ٹرین نہیں ہوا. گاٹ مائی پوائنٹ جی؟ از اے کلیئر؟ بہنا مائنڈ نہ کیجیے گا, ہم دھرتی والے لوگ ہیں, دھرتی بھی گزارا کر لیتے ہیں, سو ڈونٹ مائنڈ کلیئر, سو ڈونٹ آئی نو اس لیے کہا تھا وہ وہاں سے کچھ یوز کر لیں. آپ بچے لا دو, آپ بیٹا لا دو, چلیں وہ کر لیں, سو ڈونٹ مائنڈ اٹ. ہمیں کلیئر اپ ہے جی کہ مقصد کیا ہے, پہلے وہ کلیئر کر لیں کہ یہ پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے. پھر آسان کروں کہ پیرنٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ موسٹلی اسپیسیفکلی مادرز جی, کہ ماں بننے سے پہلے اور ماں بننے کے بعد میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لسٹ ایک بہت بڑی دے دی جاتی ہے. کلیئر کیا جی؟ آپ کے بچے کا اخلاق بھی اچھا ہو, آپ کا بچہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو, آپ کا بچہ فلاں میں بھی اچھا ہو, آپ کا بچہ فلاں میں بھی اچھا ہو, لسٹ دے دی. اگلا سوال ایجوکیشن کیا اٹھاتی ہے کہ آپ کا بچہ ایس میں اچھا ہو, کیسے اچھا ہو, طریقہ بتا دیں. بھائی طریقہ بتانا کام کس کا تھا؟ ایجوکیشنسٹ کا, سائیکالوجسٹ کا, ٹھیک ہے, بیہیویئرلسٹ کا, ٹھیک ہے, ایکسپرٹ کا, کام اس کا تھا. بتا کون رہا ہے؟ گلی محلے میں سے کوئی. مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی آبجیکشن نہیں, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا. بتا کب کا رہا ہے؟ 20 سالہ پرانا تجربہ, 30 سالہ پرانا تجربہ, ٹھیک ہے. پھر کیا اس کو اس کی ڈیٹیلز کا پتہ ہے؟ پھر اس کو اسکولنگ کے ساتھ لنک کریں تو کیا جو آج کی اسکولنگ ہے اور 20 سالہ پہلے والی اسکولنگ تھی, کہ اس میں کوئی زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. پھر ہم کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ایک مادر سے کہ بھئی آپ نے بچے کی پرورش اچھی نہیں کی, کہ ہم اس کو طریقہ ہی نہیں بتا رہے ہوتے.
اب کلیئر جی کہ بس میں مثال میں دوں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال کہ فار ایگزامپل اف سم ایکسپرٹ از ڈیلنگ دیٹ چائلڈ، وہ ایک اپنے طریقے سے کرے گا. وہ طریقہ کہاں سے آتا ہے اس کو غور سے سن لیجیے گا. کیا وہ میرا کوئی ڈرائیو کرتا ہے؟ نہیں. وہ مائے میں تو آج بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں پہلے جاہل اعظم تھا، اب ذرا جاہل ہو گیا ہوں. کلیئر فرام مائی ٹیچرز فرام ہوم آئی لرنڈ. انہوں نے وہ طریقہ کہاں سے بتایا؟ کیا بیٹھے بیٹھے ان کو دماغ میں کوئی خیال آ گیا؟ نہیں. ابھی چھوٹی سی ایک ویڈیو میں پلے کروں گا، اس میں جس لیڈی کی ریسرچ ہے اس ریسرچ کو جا کے گوگل پہ سرچ کیجیے گا اس نے کتنا عرصہ کیا. اس کے بعد اس نے جو پیرنٹنگ کی اگر 5 قسمیں بتائی ہیں تو کیوں بتائیں گے؟ تو وہ جو طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھے نہیں بتا رہے ہوتے، وہ سالوں اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، سالوں میں ہزاروں بچوں کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں، ان پہ مختلف طریقہ اپنا دیکھیں. طریقہ میں مثال دوں آپ کو. بچہ غلطی کر رہا ہے، پہلا طریقہ کہاں سے منیمم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اسپاٹ فیس. اور ہمارے معاشرے میں شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ لافا. مطلب لافا لاسٹ کیٹیگری، جو وہ بھی کیٹیگری ایکسیپٹ نہیں ہونی چاہیے. کائنات کے جو سب سے بڑے ٹیچر کیا نا بوئست معلم، نبی وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں ٹیچر کے طور پہ ہوں. پوری زندگی میں ثابت کر دیا انہوں نے، کسی کو تھپڑ تو دور کی بات کسی کو ڈانٹا بھی. جو 10 سال بھی ان کی خدمت میرے، انہوں نے بھی کیا کہا مجھے 10 سال میں مجھے کبھی نبی وسلم نے ڈانٹنا تو دور کی بات کبھی سخت لہجے میں کوئی بات بھی نہیں کی. میں نے کہا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اسپاٹ فیس. پھر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تھوڑی سی ہارش لک. پھر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ڈسکشن، کاؤنسلنگ، کلیئر ریپیٹڈ کاؤنسلنگ. پھر آخر پہ جا کے جس کو آپ کے لمیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، جو آپ لوگ مونٹسری کے کورس میں بھی کر رہے ہیں، جو ہم نے وہاں کیا کہا تھا کہ دیٹ دا چائلڈ از گیون واٹ جی لبرٹی. شایان از گیون واٹ جی لبرٹی بٹ ود سرٹن واٹ لمیٹیشنس. کہ ان کے جو طریقے بھی جو تھے وہ پڑھنے کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اس فیلڈ کے کیا ہیں؟ ایکسپرٹ ہیں. کہ ورنہ کوئی بندہ اٹھ کے، موچی بابا بھی اٹھ کے کہہ دینا جی میں بھی کیا کرتا ہوں اسٹیچز لگاتا ہوں، سرجن بھی کیا کرتا ہے ٹانکے لگاتا ہے. تو سرجن صاحب کو جا کے کہنا ہے ٹانکا یہ والا لگائیں جو میں لگاتا ہوں. پھر تو موچی بھی مشورہ دے سکتا ہے نا اس چیز. گیٹنگ مائی پوائنٹ جی. پرپس سمجھ میں آ گیا کہ ان سیشن کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد کیا ہے کہ بھائی اسکولنگ تبھی کمپلیٹلی سکسیزفل ہوگی کہ جب ساتھ پیرنٹنگ بھی ہو. اس پیرنٹنگ میں ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس کو کیا بنا دیا گیا؟ پی ٹی ایم. کلیئر. مجھے کوئی نہیں ملتا کوئی اس کی میں نیا کوڈ نکالوں، اس کی ایبریویشن سے نئی فارم نکالوں. ٹھیک ہے. مجھے تو کوئی پتھر مار قسم کی میٹنگ لگ رہی ہوتی ہے نا، جس میں دونوں طرف سے چھڑیاں تیار ہوئی ہوتی ہیں. ٹیچرز بیٹھ کے صرف معذرت کے ساتھ ٹیچرز بیٹھ کے صرف کیا لگے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیا کا سب سے نکارا بچہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اور مائیں بیچاری جو ہیں وہ اپنے کسی پریشر، وہ پریشر آپ ظاہر سمجھ سکتے ہیں، وہ پریشر گھر کا بھی ہوتا ہے، ان لاز کا بھی ہوتا ہے، سوسائٹی کا بھی. اس پریشر میں گھبراہٹ میں آ کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ میرا بچہ کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے. دونوں کا وہ مطمع نظر جو بھی ہو، کلیئر نیت جو بھی ہو، وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن کیا وہ ڈسکشن غلط ہو رہی ہے؟ اس میں صرف کیا کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں. کیا کیڑے نکلنے کے بعد اس کا سلوشن کی طرف جایا جا رہا ہے. میں پرابلم کے خلاف نہیں ہوں، پرابلم ڈسکس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پرابلم کا سلوشن بھی ساتھ آنا چاہیے نا. کہ یہ پرابلم ہے اور جا کے ماں کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ بچہ لے جائیں گھر، بیبی آپ کے بچے کی یہ پرابلم ہے، تو پھر ماں گھر میں اسکول کھول لینا. اسکول آنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ پھر ڈسکشن ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس پوائنٹ کو امپورٹنٹ سمجھی کا جان لانا چاہ رہا ہوں. ڈسکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آن ون پیج. ون پیج پہ کیا مطلب؟ اسکولنگ سسٹم بھی. اسکولنگ کیا سسٹم ہے؟ وہ سیکیورٹی گارڈ سے لے کے، ہیلپر سے لے کے، خالہ سے لے کے، ٹیچنگ سٹاف سے لے کے، ایڈمنسٹریٹو سٹاف سے لے کے، سارے جو بندے ہیں وہ بیسکلی دے آر آل ایٹ سروس آف واٹ دیٹ چائلڈ. وہ سارے ایک پیج پہ ہونے چاہیے. دوسری اینٹی کون سی آتی ہے؟ مادر. میں صرف ایک مادر کہہ رہا ہوں ود اپالوجیز. اس میں اگر کوئی کہے جی پورا خاندان ٹھیکیدار ہوتا ہے کچھ اور ہے، میں نہیں مانتا اس چیز کو. ٹھیک ہے. وہ نیچرلی فزیکلی بھی پاسبل نہیں، نارملی ہوتا بھی نہیں ہے. وہ بچہ ذمہ داری کس کی ہوتا ہے؟ ماں کی. بات ایک لائٹر نوٹ میں ہمیں کہہ دوں کہ وہ کامیاب ہو جائے کچھ ہو رہا ہے تو وہ دادو پھپھو ساروں کا ہو جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو پھر ساری ذمہ داری اینڈ پہ کس پہ ڈلتی ہے؟ اینڈ پہ ماں ذمہ دار. ماں ہی ایسی ہے، ماں نے تربیت صحیح نہیں کی. تو پھر ماں بیٹھ جائے نا. کس کے ساتھ بیٹھ جائے؟ اسکول والوں کے ساتھ. کس لیے بیٹھ جائے؟ بچے کی پرابلم ڈسکس کرنے کے لیے نہیں، سولوشن ڈسکس کرنے کے لیے. سو ٹیکنگ اے اسٹارٹ وتھ دیٹ جی کہ ٹوڈے آر سیشن از واٹ جی پیرنٹنگ گولس. کلیئر. دو آئی مینشنڈ اٹ دیئر پرابلمز آف چلڈرن جی، لیکن میں بھول گیا. رات مجھے ٹیم نے بتایا کہ وہ جی آلریڈی ہم پچھلا کر چکے ہیں، اس کی یوٹیوب پہ ریکارڈنگ اس کی پڑی ہوئی ہے. وہ آپ لوگوں کو دوسرے ہمارا جو دوسرا کیمپس ہے وہاں ہو چکا تھا. انہوں نے کہا جی نیکسٹ کر دیں، تو اگلا وہ کر دیں گے، دوبارہ کر دیں گے. لیکن
پہلے پیرنٹنگ گولس تو ڈیفائن ہو نا, پیرنٹنگ ہوتا کس کو ہے. کلیئر کہ if you ask me personally, I personally accept you. Still I don't consider myself worthy to become a good father. کہ مجھے ایک اچھا باپ بننا ابھی تک نہیں آیا. ٹھیک ہے, یا when I got married اس وقت تو کہیں کسی وہم و گمان دماغ کے کسی کونے کنارے میں بھی نہیں تھا کہ بھئی شادی تو بعد کی بات ہے, باپ بننا تو بعد کی بات ہے. پہلے آپ ایک اچھے انسان تو بنو, پہلے آپ ایک اچھے ہسبینڈ تو بنو, پہلے آپ ایک اچھے فادر بننا سیکھو تو صحیح نا. فادر بننا کس کو کہتے ہیں کہ جنرل پرسیپشن کیا ہوتی ہے, ساری ضرورتیں پوری کر دی گئی. ٹھیک ہے, فادر ایک دکان لگ رہا ہوتا ہے, جس دکان پہ ہڈی ہے, کوئی سودا بک رہا ہے, بچہ لے رہا ہے, وہ فیسلٹی, دیٹ از ناٹ دا اونلی. پہلے ہمیں پیرنٹنگ کو سمجھنا کیا ہے کہ وٹ از بیسکلی پیرنٹنگ, کہ پیرنٹنگ کہتے کس کو, ٹو بیکم اے پیرنٹ بننا کس کو کہیں. کلیئر کہ پیرنٹ اور ٹیچر میں کیا فرق ہوتا ہے, یا پیرنٹ اور ایک ریلیٹیو میں کیا فرق ہے, پیرنٹ اور ایک ادر سوشل سٹیزن میں کیا فرق ہے. وہ بچہ ایک سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا, وہ سوسائٹی میں اس کے پاس ساتھ باقی سٹیزن ہیں یا نہیں ہے, اس میں اور پیرنٹ میں کیا فرق ہے. بچہ ایک ایگزسٹ کرتا ہے نا, اس میں اور ٹیچر میں کیا فرق ہے. اگرچہ ٹیچر کو بھی پیرنٹ کا رتبہ اسی لیے دیا گیا, اس کو اس لیول پہ آنا پڑتا ہے. Once one of my teachers, one of my seniors, he told me when I got my first baby, کہ گیا میں مبارکباد میں کہا شمس آج تو صحیح ٹیچر بنا. میں اندر سے جائل ہے نا, ابھی جائل ہے, میرا دماغ تھوڑا سا گھوما, کے پی والے کھاتے ہیں نا موٹا گوشت, زیادہ چربی ادھر کی جمتی ہے, تو مجھے تھوڑا مطلب میں اس کے پہلے جھک مارتا رہوں گا. تو ان کا مقصد جو تھا مجھے وہ آج سمجھ آ رہا ہے. میں نے کہا اب تو خود باپ بنا ہے, اب سمجھے کہ ٹیچر بننا صرف وہ بورڈ پہ کھڑے ہو کے 4 لفظ پڑھا نہیں دینا ہوتا بچے کو, تو آپ تجھے وہ باپ والی ماں والی دونوں فیلنگز رکھنی پڑتی ہیں. ٹیچر کا ایک عجیب باپ کا, اس لیے کہا گیا بکس میں بھی کہا گیا کہ ٹیچر از ود نو فیلنگ, کہ ٹیچر اپنی کوئی جنس, کوئی مذہب, کوئی شناخت نہیں رہ سکتا. ٹیچر ہیز ٹو ڈسمینٹل ہمسیلف, اسے اپنا آپ کھو کے اس بچے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, کہ وہ باپ والا رول بھی پلے کر رہا ہوتا ہے, ماں والا رول بھی پلے کر رہا ہوتا ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ دیکھ میل اور فیمیل بچوں میں ڈفرینسز ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ان کی سائیکالوجی کے ڈفرینسز ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اگر میں فرسٹ بات کہوں جی کہ بھئی کیا پیرنٹنگ ہے کیا, ان ون ورڈ, میرے ساتھ ساتھ آپ نے یاد کرتے جانا ہے. میں باتیں یہ ذہن میں رکھیے گا, بہنیں میری بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان سے پوچھوں گا. پہلے ہم نے کیا کہا جی, کہ ہم نے کنفیوژن دور کی کہ جو ہم کہتے ہیں تربیت سے مراد صرف وہ اخلاقی تربیت نہیں ہے. تربیت سے مراد کیا ہے کہ بچے کا دماغ اس قابل ہو کہ وہ کل اپنے لیے کریئر خود چوز کرے, پروفیشن خود چوز کرے, اس کو اپنی سکلز کو استعمال کرنا آئے. کیا بولنا کافی ہے یا بولنے کو استعمال کرنا ضروری ہے؟ وہ بول تو ہر کوئی سکتا نہیں سکتا. انٹرویو میں بچہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے کس بات پہ ہوتا ہے؟ کہ وہ بولنے کے لیے ٹرین, بولتا تو ہے نا, زبان تو نہیں کرتا وہاں جا کے, اشاروں کی زبان میں بات تو نہیں کرتا. ایک بچہ پاس ہوتا ہے اس میں تو کیوں پاس ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ ٹرینڈ ہے اسپیکنگ اسکل. کلیئر؟ جو نہیں ہے وہ کیا ہے, ٹرینڈ نہیں ہے اسپیکنگ, اس کے پہلی بات یہ ہم نے کی. دوسری بات ہم نے کیا کی جی, جو ٹریڈیشنل نارمز ہیں وہ ہم بچوں پہ چلا نہیں سکتے, کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے کیا ہے, مختلف ہے. کلیئر؟ اس میں امپورٹنٹ بات ہم نے کیا کی کہ اپنے تجربے, میں کہوں جی میرے خیال میں ایسے کر لیں, میرے مطابق ایسے, میرا خیال سال بعد غلط ثابت ہو, آپ ذمہ داری لیں گی, آپ ذمہ داری لیں گی, آپ ذمہ داری لیں گی, میں لوں گا نہیں. میرا خیال نہیں چلنا. ہم نے خیال کس کا چلانا ہے؟ ایکسپرٹس کا, جنہوں نے ساری زندگیاں لگائی ہوئی ہیں اس کام کے, اس بیس پہ انہوں نے کوئی بکس لکھی ہیں, انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہے, انہوں نے پھر سجیسٹ کیا ہے کہ اس کام کو ایسے کیا جائے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, قربان جائیں اس چیز پہ, تو ہمیں وہ 1400 سال پہلے مل گئی تھی. آپ یہ جتنی کتابیں اٹھا کے پڑھیں, اس میں سارے وہی پرنسپلس ملیں گے آپ کو کہ جو 2 جہاں کے والی نے, 2 جہاں کے ٹیچر نے 1400 سال پہلے دے دیے تھے. ہمارا قصور ہے ہم نے ان کو پڑھا نہیں, پھر وی ڈیڈنٹ اسٹڈی دیم. تو اس میں اب آپ کہیں جی پیرنٹنگ اب ہوتی کیا, اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ, ون ورڈ میں پوچھے کیا, کہ وین دا چائلڈ از گیون سینس آف سیکورٹی. Clear? The child is there in a certain protection. When the child is there with certain holistic approach. کہ holistic approach میں صرف تو 2 وقت کی روٹی, کپڑا لتا پورا کر دینا وہ نہیں ہے. This is not at all parenting. Clear? کہ وہ child is having, enjoying, clear, that overall security. Overall security means what? کہ that چھوٹے سے شروع کریں تو سیکورٹی کس چیز کی, اس کی فوڈ کی. سیکورٹی کس چیز کی, اس کی فزیکل ہائیجین کی. سیکورٹی کس کی, اس کی فزیکل ایگزسٹنس کی. یعنی مائیں بچا رہی ہوتی ہیں باغ کے, بچہ گھیرے نا. ایون ان کنسٹرکشنز آئی ہیو نوٹس سرٹن پیپل,
میں نے پوچھا ایک صاحب سے، ان کے گھر میں مجھے کوئی سیڑھی نظر نہیں آئی. میں نے پوچھا جی سیڑھی کی یہاں کوئی مجھے بالکل لگ رہا ہے. میں نے کہا جی میرے گھر میں بچے چھوٹے بہت زیادہ ہیں. میں کمال ہے. وہ پیرنٹنگ کی کوئی پوائنٹ ہے، ایک سیکیورٹی ہے، اس نے بچے کو سیکیور کر دیا ہے. ٹیچر آپ نے دیکھے ہوں گے، جو ابھی آپ کا بھی انسیڈنٹ ہوا ہے کہ بیڈ کے اوپر گدھے کو ہیٹر رکھ لیں آپ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ نہیں دیواروں پہ اونچے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ الیکٹریسٹی کے سوئچ اونچے کر کے لگاتے ہیں. میں ایک مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہر طرف سے آپ سیکیور کر رہے ہیں نہیں کر رہے اس بچے کو. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ہر طرف سے. دوسرا دیکھیں آگے کیا، فیئر آف جاب، فیئر آف جاب لیسنس، فیئر آف کریئر، اس سے آپ اس کو سیکیور کر رہے ہیں. کہ ہمارے بچے ابھی پڑھ ہوتے رہے ہوتے نہیں ہیں، ان بیچاروں کو پہلی ٹینشن پڑ جاتی ہے، پڑھ کے ہمیں جاب کیا ملے گی، یہ پڑھ کے ہم نوکری کیا کریں گے. گڈ پیرنٹنگ کیا ہے؟ دیٹ از ویل پلانڈ، کہ جو انہوں نے پہلے سے ہی پلان کیا ہوتا ہے، وہ پلان کر کے بچے کو ایسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں، بچپن سے ہی ایسے چلا رہے ہوتے ہیں. آپ نے موسٹلی دیکھا نہیں، جنرل کا بچہ جنرل کیوں بنتا ہے، ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس کو پیرنٹنگ ہی اسی ماحول میں ہو رہی ہوتی ہے. بزنس مین کا بچہ بزنس مین کیوں بنتا ہے؟ وہ بزنس ایون بزنس مین نہیں، بزنس ٹائکون کیوں بنتا ہے؟ کہ وہ وہیں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ پیرنٹنگ ہی اسی لیول سے ایسی شروع ہو رہی ہوتی ہے کہ جس میں بچہ کیا ہوتا ہے، اس کو سیکیورٹی مل جاتی ہے. وہ پڑھتا ہے، ہز فیوچر از سیکیور. وہ پڑھتا ہے، ہز کریئر از سیکیور، ہز لائف از سیکیور، ہز پرسنل لائف از سیکیور. پیرنٹنگ میں ون ایسپیکٹ پوچھوں، مائیں آپ لوگ بیٹھی ہیں، وٹ اباؤٹ حسنان، وٹ اباؤٹ شایان؟ ٹھیک ہے، مائیں نا، یہاں تو بڑا کلچر ہے نا، یہاں تو پہلے دن ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے میں بہو ایسی لاؤں گی، بیٹا ایسا. میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا بیٹا اس لیول تک پہنچنے کے لیے اتنا ٹرین کیا گیا ہے کہ اس کو پتہ ہو؟ وی ور ناٹ. میں پھر وہی کوٹ کروں گا، پچھلے سیشن میں بہن میری بیٹھ کے وہ بات میں کہہ رہی تھی، ہمارے وہ ماں باپ نے تربیت ہماری ایسی کی جی کی بڑی مان، وہ جتنی ہوئی ہے 75 سال میں پاکستان جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے میرے بھی سامنے، بشمول میرے جاہل اعظم میں، آئی ایم دا بگیسٹ زیرو. کیا ہم لوگ ٹرینڈ تھے کہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی ہاؤ ٹو ریسپیکٹ فیمیلز، کہ بھئی کسی کی بیٹی لے کے آنی ہے تو اس کی عزت کیسے کرنی؟ ہم نہیں تھے. میں اوپن مانتا ہوں، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ چڑھے گی، سارا دنیا دیکھے. میں مانتا ہوں وی آر ناٹ ٹرینڈ. اب بحث نہ کریں پھر، زبردستی والی بات تو نہیں ہے نا. ٹھوس ہوتا تو وہ ہے نا جو نظر شریعت ظاہر پہ لاگو ہوتا ہے نا، جو نظر آ رہا ہے نا، جو آپ کی سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے میں اس کو دیکھوں گا نا. جو 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا وہ ہم تک پہنچایا ہی نہیں گیا. سانو کی کیا جاتا ہے، اب بھائی دب کے رکھو، ہاتھ سے نکلے نا جی. آر یو آل گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ اب آپ مان رہی ہیں، خود مان رہی ہیں، تو کیا ہم نے آپ نے حسنین کی وہ پھر پیرنٹنگ وہ کرنی ہے کہ جو اس کو پتہ ہونا کہ بیٹا کل آپ جو کسی فیمیل کو لے کے آؤ گے تو اس کی کیا رسپیکٹ کرنی ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے آپ. میں اپنا بول کے کہہ رہا ہوں کہ آئی فیلڈ، آئی کوڈنٹ ڈو اٹ. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ از اے کلیئر کہ وہ جو حق ہوتا ہے ہم ادا نہیں کر سکتے. تو اس کی سیکورٹی، آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ از سیکورٹی جی. کہ سیکورٹی سے مطلب کیا ہے کہ دیٹ یو آر سیکورنگ. عائشہ بشیر اف یو پلیز مینیمائز دا ایکٹیویٹیز اف یو ڈونٹ مائنڈ، مینیمائز دا نوائز. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ کلیئر کہ دیٹ دس از واٹ جی سیکورٹی ناؤ، دیٹ یو آر سیکورنگ. پیرنٹنگ مینس، پیرنٹنگ سے سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ میں بینگ اے فادر جی. السلام علیکم، آپ تشریف لائیں، تھینک یو. اگرچہ خیر ہے پاکستان اور نہیں آپ پہ گلا ہے، سوئی 10 پہ 10 پہ آتی ہے. اچھا ان کی I'm thankful. یہ فرق ہوتا ہے نا، وہ دیکھو چلو ان کی تو پرابلم ہے نا، شور ہے، پر یہ ہماری کمیونٹی میں، یہ الفا فیملی میں پہلے شامل ہوئی، آپ اسے مائنڈ نہ کرنا، وہ ان کی پرابلم ہے. کمنگ بیک ٹو دس، پیرنٹنگ کا ون ورڈ کلیئر ہو گیا مطلب جی کہ پیرنٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ میں بینگ اے فادر اگر میں کہوں تو مجھے پہلے سیکھنا چاہیے کہ اچھا باپ کیسے بنا جاتا ہے. کہ اس میں بچے کی صرف ضرورتیں پوری کر دینا یہ پیرنٹنگ نہیں ہے. تربیت میں اگر آپ کہیں صرف اخلاق کی تربیت کر دینا یہ پیرنٹنگ نہیں ہے. کہ وہ اس نے کل آگے پڑھنا کیا ہے، کریئر کیسے چوز کرنا ہے، اپنا اس کا انٹرسٹ جو ہم کہتے ہیں بچے کا انٹرسٹ ہوتا نہیں، انٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے.
اس میں بھی ایک پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ اس کو ملٹیپل ایکسپوجر دیں گے تو پھر وہ کوئی فیلڈ چنے گا نا. ایک بچے نے وہ چیز ٹیسٹ ہی نہیں کی ہوتی, پڑھی ہی نہیں ہوتی, پہلی بتا رہا ہوتا ہے سر میرا انٹرسٹ اس چیز میں. میں پوچھتا ہوں بیٹا آپ کو کس نے کہا یہ آپ کا انٹرسٹ؟ سر مجھے لگتا ہے, ٹیسٹ ہی نہیں لیا ہوا اس چیز کا. موونگ اہیڈ جی. اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے جی, جو میں آلریڈی ڈسکس بھی کیا, پھر شارٹ سا بتا دوں کہ جو بہنیں میری ابھی آئی ہیں, یہ پیرنٹنگ کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہے نا, آج ہی میں بات کروں, کتنے بچے ہیں گھر میں؟ ایک بیٹی ہے, ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے, یہی ہے. ٹھیک ہے, یا سراؤنڈنگ میں آپ دیکھ لیں جو بچے ہوتے ہیں, ایک میں مثال سے میں وہ سوال ہر کسی سے پوچھتا ہوں, کیا وہ ماں بننے سے پہلے یا ماں بننے کے بعد میں کہیں کو بتایا جاتا ہے کہ تربیت کیسے کرنی ہے؟ اس تربیت سے مراد میں وہ نہیں لے رہا صرف جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں, تمیز اچھی ہو, وہ نہیں. مطلب کس یونیورسٹی میں جانا ہے, کون سا سبجیکٹ چوز کرو, پڑھنا کیا ہے, آگے کریئر کون سا اڈاپٹ کرنا ہے, کیا ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ نہیں بتایا جاتا. لیکن ڈیمانڈ ماں سے ہی کی جاتی, نہیں کی جاتی. بچہ کامیاب ہو تو پھر تو کریڈٹ لینے والے میرے جیسے ٹیچر بھی اٹھاتے ہیں. پھر ہم ٹیچر بھی کہہ رہے ہو جی بچہ میری وجہ سے کامیاب ہو, اور اللہ نہ کرے وہ خرابی ہو جائے تو میرے جیسے ٹیچر بھی کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ ماں نے تربیت نہیں کی صحیح سے, ماں نہیں اس کو صحیح ہے, الزام سارا ڈال دیتے ہیں, نہیں ڈال دیتے. یہ پوائنٹس یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تربیت میں ہم نے صرف وہ ایک پوائنٹ پکڑا, وہ ہر کسی کو پتہ ہے, وہ ہر کسی کو پتہ ہے. وہ گلی محلے میں باہر نکلیں, کسی سے پوچھیں, اس کو پتہ ہوتا ہے بچے کو یہ سکھائیں جی سچ بولنا ہے جی, ایماندار رہنا ہے جی, ٹھیک ہے, پازیٹیو رہنا ہے جی, کائنڈ رہنا ہے جی, سنسیئر رہنا ہے جی, بغض نہیں کرنا, حسد نہیں کرنا, بخیلی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا. یہ تو کسی کو بھی باہر نکلے میں پوچھا, یہ تو پتہ ہے. یہ تربیت کا ایک اسپیکٹ ہے, سب سے بڑا اسپیکٹ ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. لیکن تربیت کے ماڈرن ورلڈ میں اور اسپیکٹس میں کیا چیز ہے کہ وہ بچے کی پہ نظر رکھنی ہے, اس کی کون سی انٹیلیجنس کون سی اسٹرانگ ہے, اس انٹیلیجنس کے اکارڈنگلی اس کا آگے آپ کا ایک کریئر کاؤنسلنگ کا سیشن ہوگا, وہ ماؤں نے لازمی اٹینڈ کرنا ہے. تو بچپن سے بچوں نے ماؤں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ اس کو کس کریئر میں لے کے جاؤں آگے. وہ ان کو بچے کی انٹیلیجنسز میں کچھ انٹیلیجنس شارپ ایکٹیو ہوتی ہیں, زیادہ آرٹیکولیٹڈ ہوتی ہیں. پھر جس کی ویژول ہے تو اس کو میں نے کس فیلڈ میں لے کے جانا ہے, جس کی ریتھمیٹک ہے تو کس فیلڈ میں لے کے جانا ہے, پھر جس کی موٹر اسکل زیادہ اسٹرانگ ہے اس کو کس فیلڈ میں لے کے جانا ہے. تو یہ وہ کیا اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے, کیا یہ تربیت ہوتی ہے؟ یہ نہیں. تو یہ سارے ہم نے وہ گولز ڈسکس کرنے ہیں ون بائی ون جی. اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک ٹائپس بتا دوں آپ کو کہ بھئی جو ایک ریسرچر نام آئے گا بیچ میں, وہ آپ بھی سن لیں گی, پھر جا کے گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک کنسنسس کے ساتھ کسی اور سورس سے دیکھیں گے تو کوئی 4 ٹائپس کہہ دے گا, کوئی 5 کہہ دے گا, 500 کہہ دے گا. تو اس میں یہ نہیں کوئی فکس یہی 5 ہے. یہاں پہ بھی ابھی 4 ڈسکس کر کے وہ 5ویں ایکسٹرا بتائیں گے اس دور کی. پھر اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا آپ جی. میم آئی تھنک مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی تھوڑی سی. 5 ٹائپس ہیں یہ. اس کو ذرا سن لیجیے. السلام علیکم ریسپیکٹڈ میم, ویری مچ تھینک یو. کہ یہ ٹائپس ہی کیا ہوتی ہیں, یعنی کس کس قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں, اور اپنا ذرا انالیسس کیجیے گا کہ ہم لوگ پیرنٹس کی کس کیٹیگری میں آتے ہیں. میں ایڈوانس بتا دوں, میں ان 5 میں سے سب سے جو نالائق کیٹیگری اس میں کیا آنیسٹلی ایک بات مان کہ بھائی آئی ایم ریگریٹنگ دیٹ آئی لرن فرام مائی ٹیچرس ویری لیٹ. آئی شوڈ ہیو لرنڈ اباؤٹ آل دیز تھنگز ارلیئر. ایون آئی ہیو شوڈ ہیو نون اباؤٹ آل دیز تھنگز بفور بیکمنگ اے فادر, بفور گیٹنگ میریڈ, کہ مجھے یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھیں. ٹھیک ہے, اور کام یہ رول بیسکلی کس کا تھا؟ اسکولس کا. کہ اسکول میں ایک بچہ آ رہا ہے تو کیا اس کی ماں کو یہ پیرنٹنگ کے یہ گولس ڈسکس ہو رہے ہیں؟ کیونکہ صرف وہ بس ضرورتیں پوری کر دو جی. کہ پیرنٹ کا مطلب ہی کیا لیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ود اپالوجی, ود ڈیو رسپیکٹ. سچ کڑوا ہوتا ہے, سچ ہے کہ بھائی بچے کی ضرورت پوری کر دو بس. لیکن کیا وہ ضرورت پوری کرنے سے کل وہ آگے کامیاب ہوگا؟ ضرورت پوری کرنے سے اس میں کانفیڈنس آئے گا؟ ضرورت پوری کرنے سے وہ اپنا کوئی کریئر چوز کرنے کے خود قابل ہوگا؟ یا وہ میجورٹی آفیسز میں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں, جس کسی کو دیکھو وہ چاہ رہا ہوتا ہے, ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ اپنا پروفیشن چینج کرے. 10 سال ٹیچنگ کر کے بھی اس کا دل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ واپڈا میں نوکری لگ جائے گی سرکاری, ٹاؤن کمیٹی میں لگا دو جی. کیا ہے, 10 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں,
وہ مجھے ایک صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ سر ایک آدھ اسکول مجھے بھی کھول دینا کہ بھئی آپ ڈاکٹر بنے کیوں تھے؟ آپ ڈاکٹر بنے کیوں تھے؟ کہ اگر آپ نے ڈاکٹرنگ کو ایز اے پروفیشن آپ نہیں انجوائے کر رہے، اس کا مطلب ہے آپ نے وہ چوز کرتے وقت غلطی کی تھی. یو شوڈ ہیو گون فار سم تھنگ ایلس. تو یہ پرابلم ساری کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کیا بی ایس کرنے کے بعد؟ نو. ایس ایس سی کرنے کے بعد ہمارا 99.9% بچہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کنفیوزڈ ہے، پریشان ہے. ٹھیک ہے، کریئر کاؤنسلنگ کے اگر کوئی رکھے بھی جاتے ہیں، ڈیسک لگا دیے جاتے ہیں جن ڈیسکوں پہ بس کیا پروموشن کی جاتی ہے، فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، فلاں لے لو. پہلے اس کو چیک تو کرو اس بچے کا اپنا ایپٹیچیوڈ کیا ہے. یہ ایپٹیچیوڈ نامی ٹیسٹ جو کیوں لیا جاتا ہے؟ اگر ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے، میرا اس پہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ کے ایک پاکستان کے بہت بڑے ادارے میں، آج کل نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، بہت بڑے ادارے میں ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا پچھلے 12 سال آپ نے بچوں کے ایپٹیچیوڈ پہ کام کیا ہے کہ آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں؟ وہ بچے کے سامنے جب فرسٹ ٹائم اسکرین پہ ٹیسٹ کھلتا ہے، جس جو تیاری کر کے نہیں گیا وہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا اس میں ہوتا کیا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ یہ دیز آل تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. نہیں چلتی، جسٹ پلے دا ویڈیو. اس لیے کہتا ہوتا نا چیک کر لیا کریں. دیٹس وائی آلویز اس کو روکیں تھوڑی پلیز. ڈیڈ یو چیک؟ ساتھ ساتھ روک کے ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلے ایک وہ کہہ رہے ہیں اتھارٹیرین. اتھارٹیرین کیا مراد جی؟ کون سے پیرنٹس ہیں کہ مطلب ٹوٹل کنٹرول نہیں ہوتا، کہ بچہ ہلے بھی ہماری مرضی سے، چلے بھی ہماری مرضی سے، بولے بھی ہماری مرضی سے، اٹھے بھی ہماری مرضی سے، بیٹھے بھی ہماری مرضی سے. ٹھیک ہے، آپ اگری کریں گے ایسا ہوتا ہے. آپ نہیں ہوں گی، آپ نہیں ہوں گی، آپ نہیں ہوں گی، کوئی تو ہوگا نا. میں ایک سوال پوچھوں گا، از اٹ رائٹ؟ نہیں کہ یہ اپروچ ٹھیک ہے کہ بچہ بالکل ایک روبوٹ کی طرح بٹن پریس کرو نا؟ غلط ہے. پہلی بات یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں ہے؟ میں ڈسکس کرتا ہوں میم کی اجازت سے. میرے بھی ٹیچرز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آلویز لرن فرام دیم. وٹ آئی لرن فرام مائی ٹیچرز آئی ایم شیئرنگ اٹ وتھ یو. یو گاٹ دا آنسر. اپنی تھنکنگ ایبلٹی زیرو، ڈیسیجن میکنگ زیرو. ٹھیک ہے، اور ڈیسیجن میکنگ لائف از بیسڈ اپون اٹ. السلام علیکم، تھینک یو بہنا، آپ تشریف لائیں. ایم آئی کلیئر جی؟ اور ہوتا کیوں ہے میم؟ اگر آپ سے پوچھوں یہ اتھارٹیرین اپروچ ڈیولپ کیوں ہوتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ واٹ کوڈ بی دا فیکٹر؟ زبردست. ایک بات یہ بھی ہے، اپنے بدلے بچوں سے نکالنا. نہ جی، مطلب وجہ ہم بتا رہی ہیں. نہیں تھا سکولز کی کمزوری. وہ ایک وجہ بتا رہی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، کہ وجہ. اور دوسری سب سے بڑی وجہ جی سوشل پریشر. لوگ کیا کہیں گے؟ بچہ ہلتا بھی ہے، خاص طور پہ آپ لوگ بھی، ٹیچر کا بچہ ایسا ہے. ٹیچروں کی زندگی تو عذاب ہوئی ہوتی ہے نا. وہ ہل بھی جائے نا، اس کے پاپا ٹیچر ہیں، اس کی ماما ٹیچر ہیں، تو یہ ایسے ہی ہلتا کیوں ہے؟ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ تو پہلی انہوں نے کیا کہا جی؟ اتھارٹیرین. دوسری انہوں نے کیا کہا جی؟ سب میں سے. تو پکچر میں آپ دیکھ رہے ہو، بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ نہیں کچھ بھی کرے تو بچے کو چپ کرانے کا طریقہ کیا؟ اس کی ضرورت پوری کر. آپ نے دیکھا ہوگا اوور پیمپرنگ سراؤنڈنگ میں نوٹ کی ہوگی. کوئی چیز مانگ رہا ہے پوری کر، کچھ بھی مانگ رہا ہے پوری کر. اچھا پیرنٹ ہونے کا کیا وہ نشانی کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہو از اے گڈ پیرنٹ؟ کہ جو بچوں کی ہر ڈیمانڈ کو کیا کرے، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے. اس میں ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ دیٹ سم ٹائم فائنینس یہ چیزیں ہوتی ہیں. پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر قربانی لے کے جی بچوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. قرضہ پکڑ کے کرنی پڑے، اپنا بجٹ کٹ شارٹ. وہ نہیں اکثر مجھے جملہ بول رہے ہوتے کہ جی اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو پالا ہے جی. تو مہربانی ہے جملہ نہ بولا نہ کریں. وہ آپ یو آر ڈوئنگ اٹ رانگ جی. آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی تو آپ ہیں وہ کر رہے ہیں، پر ایک نیچرل فینومینن ہے، کبھی آپ نہیں ہوں گے پھر وہ کون کرے گا؟ وہ غلط عادت پڑ گئی.
اور پھر دوسری بات ایک اور جی اس سے چھپانا. کلیئر؟ میں دو وجہ دے رہا ہوں. آسان مثال میں کہوں جی سپوز دا چائلڈ از آسکنگ می دیٹ آئی نیڈ دس فار ایگزامپل. دو جواب ہیں اس کے. ایک میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بیٹا ابھی پیسے نہیں ہیں, جب ہوں گے میں اس کو کر دوں گا. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہونا چاہیے جو ہماری سوسائٹی سے بہت مسنگ ہے کہ بیٹا ابھی پیسے ہیں لیکن یہ چیز آپ کے لیے سوٹیبل ابھی نہیں ہے, تو اس کو ڈسکشن تو ہونا. اس سے بہتر ایک دوسری چیز ہے, میں یہ نہیں کروں گا, کیا کروں گا, یہ والی کروں گا. اس کو بچپن سے ہی ایک ریئلسٹک اپروچ دی جائے نا. کچھ پیرنٹس اس بچے کو ایک جھوٹا امپریشن میں رکھے ہوتے ہیں کہ بھائی وٹ ایور یو ڈیمانڈ, یہ ہم پورا کر رہے ہیں نا. اور انہیں لگتا ہے جی ہمارا بچہ اپنے, ایک ماں آئی میرے پاس, والدہ آئیں, وہ سر میرے بچے ہیں دیکھیں ان کے بابا نہیں مانتے. میں کہ کیا نہیں مانتے, آپ ان سے بات کریں. وہ ان کو جی موبائل نہیں لے کے دے رہی. اچھا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو جی بچے میرے جو ہیں کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں کہ باقی سارے بچوں کے پاس موبائل ہے, میرے بچے کے پاس موبائل نہیں. ٹھیک ہے, میں کسی کنکلوژن کی طرف نہیں جا رہا. وٹ ایور آئی لرن فرام مائی ٹیچرز آئی ایم سیئنگ کہ بھائی وہ پہلی بات ہے کہ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بھی شیئر کریں, لیکن دوسری بات یہ بھی شیئر کر دیں کہ میں افورڈ کر بھی سکتا ہوں تو اس ایج میں ابھی آپ کی یہ پرفارمنس ایسی ہے, نہیں ملے گا. ملے گا تو آپ یہ چیزیں اچیو کرو. جس طرح ڈگری ایسی مل جاتی ہے, بچہ ہر کو داخلہ لے تو کیا کہ جی مجھے ڈگری دے دیں. اس کے لیے آپ کچھ کرائٹیریا رکھتے ہیں نا کہ ایڈمیشن لینے کے بعد بچہ یہ پرفارمنس دے گا تو پھر اس کو کیا ملے گا, ڈگری ملے گی, سرٹیفکیٹ ملے گا. تو آپ اس چیز کو بھی اس کے ساتھ لنک کر لیں کہ آپ اس کو اس ٹائم لمٹ میں یوز کرو گے, اس پرپز کے لیے یوز کرو گے, ایون انٹرٹینمنٹ کے لیے. یہ نہ ہو کہ رات کو پھر آپ 2 بجے بھی, وہ رضائی کے اندر والا موبائل نہیں ہوتا, پوسٹیں لگی ہوتی ہیں فیس بک پہ بڑی مزے والی کہ ساری طرف دنیا کی, پاکستان کی بجلی بند ہو جائے, کچھ بجلیاں چمک رہی ہوتی ہیں, کہ وہ نہ ہونا. تو اس کو کانفیڈنس ملے نا, ہاں وہ کمرہ بند کر کے نہ یوز کر رہا ہوتا, سیپریٹ بیٹھ کے نہ کر رہا ہوتا, آپ کے سامنے بیٹھ کے کریں. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ از اے کلیئر؟ تو دوسرا یہ کیا ہے کہ وہ پیرنٹس کیا ہر ضرورت بس پوری کر دیتے ہیں, اور اس میں پھر دوسرا آپ کہیں, پھر میں پوچھوں وجہ کیا ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ 100 وجوہات آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کے دماغوں میں ٹھیک ہے. آئی کوڈ بی رانگ, میں جاہل انسان ہوں, آپ سب میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. مجھے جو موسٹلی جو وٹ ایور آئی ہیو آبزرو, وہ بھی پھر دوبارہ آپ کے سوشل دکھانے کی بچوں پوری کر رہے ہوتے ہیں. ایک باپ فادر کو میں نے خود سنا, او جی میں نے پھر گاڑی لی, میں نے بچے کو, میں کہا ٹیکے سے لے کے جایا کر, دوستوں کو بھی بٹھایا کر, سر سوسائٹی ہے نا, ذرا کرنا پڑتا ہے نا. ایک فادر مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں, کرنا پڑتا ہے. اب اس چھوٹے بچے کو آپ گاڑی دے رہے ہو, گاڑی کا مطلب گاڑی نہیں ہے, گاڑی کا مطلب فریڈم ہے. پھر اس فریڈم کے ساتھ پھر کچھ اور خرابیاں ہوں گی, پھر اور پرابلمس آئیں گی. مجھے اس گاڑی سے کوئی آبجیکشن, کیا آر دیر سرٹن لمیٹیشنس؟ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ دوسری ٹائپ یہ تھی, اگلے دیکھیں, اگلے تیسری میں نے کیا کہا, تھرڈ, کہ جو کیا ہے ہر چیز میں انکریج بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ کیا, ود لمٹس, ود لمیٹیشنس. تیسری پیرنٹنگ کی, تیسری پیرنٹس کی وہ کائنڈ کیا ہے کہ دے آر آلویز دیئر ود سرٹن واٹ جی, لمیٹیشن. دے انکریج دا چائلڈ, ہر چیز میں انکریج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انکریجمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے مادر پدر آزاد ہو جائے. اردو میں بڑا پیارا لفظ ہے اس کا, لبرٹی کو, فریڈم کو آپ کسی اور زبان میں اتنا مزے کا نہیں کہہ سکتے جتنا وہ اردو کا بھی نہیں ہے, پرشین کا ہے, مادر پدر آزاد. یعنی وہ مادر پدر آزاد نہیں کرتے, وہ ساتھ اس کے کچھ لمیٹیشن, اور وہ لمیٹیشن کیا ہوتی ہے, انسینٹیو اورینٹیڈ. کیا آپ یہ کام کریں گے, کیا اپلائٹ آن چایان, کیا آپ یہ کام کریں گے, آئی اپلائڈ آن چلڈرن. آتا ہے وہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے نا, تو میں آفس میں بیٹھ جاؤں, تو بیٹھیں گے آپ, لیکن پہلے آپ یہ کام کریں گے, دوڑ کے پھر فٹافٹ کر رہا ہوتا ہے کچھ ہے کہ مجھے وہ تھوڑی مل جائے گی, لیوریج مل جائے گی. کہ بھائی کچھ لمیٹیشنس تو ہونی چاہیے اس کی. چوتھی کائنڈ کون سی جی؟ میجورٹی آف آر سوسائٹی کون سے, نگلیکٹنگ پیرنٹس. نگلیکٹنگ کیا جی, وہ ایک دیٹ از اے ریالٹی, اس سے کوئی انکار نہیں کرنا کہ بھائی میں آپ لوگ اس طرح پروفیشنل لیڈیز ہیں, جاب کرنا کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کا دوسرا سب سے بڑا آپ کا جو سماج ہے, اس سماج کا میں ہوں, آئی انجوائے اٹ ڈونٹ مائنڈ, جس کو آپ برادری کہتے ہو, کیا وہ مجھے, میں احمدآباد 14 میں آیا نا, کہ میں یہیں کی پیدائش ہوں, یہیں کا تھا, لیکن لوگ ابھی تک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پنجابی ہے. تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے, اس کو نہیں پتا تھا, 6 مہینے بعد اس کو پتا چلا میں لوکل ہوں.
کہتا ہے یار یہاں لوگوں کے نا ماتم بیاہ بڑے ہوتے ہیں. میں کہا جی ماتم بیاہ کیا مطلب؟ وہ نہیں روز چھٹی آنا جانا. تو مجھے تھوڑا سا ایک کمپلیکس سا ہوا کہ یار یہ لوگ سوشلی بہت اسٹرانگ ہیں اور میں سوشلی کیا ہوں، کمزور ہوں، نالائق ہوں. یہ بہت ثواب سمیٹتے ہیں، میں ثواب میں بالکل کیا ہوں، زیرو ہوں. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بہن میری بھی بیٹھی ہیں. تو ثواب میں نا جو اصل دیگی مزہ ہوتا ہے نا، اس کا جو اپنا ایک چسکا ہے نا، ٹھیک ہے. وہ کیا جی پھر کیا کریں جی، یہ ڈیمانڈ ہے جی. میں اس سے نگیٹ تو نہیں کر رہا، ناٹ ایٹ آل میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں کیا بچہ بھی اگنور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اسکول سے مڑ کے آئے ہوئے بچے دیکھیں، ٹھیک ہے. ان مائی اون فیملی میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن الحمد للہ آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ لوگ. میں میڈم صاحبہ کی ہمیشہ سر عام تعریف کرتا ہوں کہ وہ بھی کسی زمانے کی جاب کر رہی ہیں، لیکن اپنے بچوں کے وہ اتنے معاملے کسی چیز کو اگنور نہیں کرتی. تو ہمیشہ نوٹس میں رہتا ہے، تھکی ہوئی بھی ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھکے ہارے بھی ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مڑ کے آ کے بھی کیا وہ بچوں کو اتنا ٹائم دیتے ہیں. یہ کوئی بہانہ تو نہیں ہوتا نا. اس بہانے میں آپ کا، اگر میں اور کروں گا تو تھوڑا سا ہلکا سا، اگر میم آپ کی اجازت ہو، وہ عذرائے مزاح کہ وہ جو باقی آپ کے نہیں ہوتے لوازمات، جو آپ کا جوائنٹ فیملی میں بھی بہت کمال ہے. جوائنٹ فیملی میں بہت بڑا فین ہوں اس کا، ٹھیک ہے. لیکن وہ جوائنٹ فیملی میں نا فلاں 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 کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اس میں اصل میں میڈل لینا ہوتا ہے. دیٹ از بیسکلی اے اسٹرگل، ٹھیک ہے نا. مذاق میں کہہ رہا ہوں، آپ میں دیورانی جٹھانیوں میں نہیں لگی ہوئی ہوتی آئی ایم دا بیسٹ بہو، کہ اس چکر میں ثابت کرنے کے لیے وہ، ٹھیک ہے. لیکن میم دیکھیں اب آپ لوگ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے آئی ایم ویری مچ ہیپی ٹوڈے کہ جب مجھے وہ ایک انڈورسمنٹ مل رہی ہوتی ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہوتی ہے نا، کچھ لوگ اس سے الٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ ضروری ہے نہیں، وہ نہیں کریں گے تو نہیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن وٹ اباؤٹ دا چائلڈ؟ وہ رول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ سردی میں گیلے کپڑوں میں پھر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہو رہا ہوتا. کیوں؟ کوئی اور ذمہ داری نہیں اٹھائی. ناٹ ایٹ آل. The mother and father basically will be asked about what she, according to religion, asked about in heaven, asked about what she, number one children. یہ نہیں پوچھا جائے گا برادری کے کتنے میڈل لیے، کتنے سو ماتمے، کتنے سو شادیاں وہ بھگتی ہیں، اس کا کوئی میڈل نہیں ہوگا. ناٹ ایٹ آل. اور ففتھ کیٹیگری میں جی وہ ایک ڈسکس کرتے ہیں، وٹ از دیٹ جی، کہ جو ناؤ ان 21st سینچری. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ریسرچ آپ مجھ سے وہ ریفرنس لے سکتے ہیں جس لیڈی نے وہ کی، کہ میں بھی اب فارگیٹنگ ہر نیم جی، جس سورس سے میں نے یہ لیا، ان کی پوری وہ ریسرچ ہے اس پہ. انہوں نے کہا کہ اب جو 21ویں صدی جا رہی ہے، اس میں ایک پانچویں کیٹیگری بھی آئی ہے جس کو ہم نارملی اوور پیمپرنگ نہیں کہہ دیتے آپ، اوور ایفیشینٹ. یعنی ہر چیز کو ہی کہتے ہیں نا کہ ٹو مچ کیئر کلز لائف، کہ بہت زیادہ بھی وہ کیئر وہ کیا ہوتی ہے، وہ لائف کو ختم کر دیتی ہے. تو کیا اب خاص طور پہ جو نیو ریچزم ہماری سوسائٹی میں تو اب آیا ہے، فرانس کا آپ یورپ کا پڑھیں تو وہ 200-300 سال پہلے وہاں نیو ریچزم کے اگینسٹ ایک موومنٹ چلی تھی کہ نودولتیہ پن آیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف اس کی وجہ سے کچھ ایشوز بھی بنے تھے، اس کے خلاف آواز اٹھی تھی. ہم مانتے نہیں ہیں ذہنی طور پہ کہ ہمارے یہاں بھی شیشے ذرا نئے آنا شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نئی ذرا چمک دھمک شروع ہوئی ہے. تو اس چمک دھمک کے چکر میں آپ ڈونٹ یو تھنک دیٹ وٹ ایور جنرلی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وٹ ایور وی ڈو وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ فار آر چلڈرن، وی آر بیسکلی ڈوئنگ اٹ فار آر اسٹیٹس ان سوسائٹی، اپنا اسٹیٹس سوسائٹی میں بنانے کے لیے. کلیئر؟ جس میں آپ اگری کریں گے اسکولنگ فار ایگزامپل. کلیئر؟ اف آئی آسک دا کرائٹیریا what's the difference between a good school and a bad school or average school is good. سارے اچھے ہیں وہاں، میرے سارے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، میں سب سے سیکھتا ہوں. لیکن مجھے کبھی کسی نے جواب مجھے فلاں بڑا اچھا اسکول ہے، میں پوچھتا ہوں اچھا جی کیسے اچھا ہے، مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا کہ کیا وہاں کوئی اکیڈیمکس میں کوئی خاص بات ہے، یا اکیڈیمکس کے علاوہ 21st سینچری کی ڈیمانڈز ہیں تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، یا بچے کی سکلز ہیں. اچھا جی سکلز پہ ڈیولپ کی جاتی ہیں، کیسے کی جاتی ہیں ایگزیکٹ منٹس میں بتائیں نا جی. آپ انگلش کی کلاس میں کیسے کر رہے ہیں، اردو میں کیسے کر رہے ہیں، سائنس میں کیسے کر رہے ہیں، فزکس میتھس میں کیسے کر رہے ہیں، سوشل سائنسز میں کیسے کر رہے ہیں. اگر ہو رہا ہوتا پھر میرے وہ سوال اٹھ رہے ہوتا، اگر وہ لینگویجز ٹھیک ہوتی ہیں تو پاکستان کا ہر بچہ ایک اچھا اسپیکر، اچھا ایک لکھاری نہ ہوتا. وہ 12 سال کمپلسری انگلش پڑھ کے بھی لینگویج کورس کرنے کیوں جاتا؟ اگر وہ ٹھیک ہو رہی ہوتی تو آپ اسلامیات ٹھونس کے کہ کیا پاکستان کا ہر بچہ ایک اچھا سٹیزن نہ ہوتا؟
گلیوں میں کوڑے کا ڈھیر کیوں ہوتا؟ سوشل سٹڈیز پڑھائی ہیں. اگر وہ سائنسز کا امپیکٹ ہوتا تو پاکستان کا ہر دوسرا بچہ ریسرچ کی طرف جا رہا ہوتا نہ جا رہا ہوتا. مجھے کے پی کی بڑی ریسرچ لیب بتا دیں, پبلک لیب کہہ رہا ہوں, جس میں کوئی بچہ اٹھے ہو کہ جی میں سائنس کے فلاں سبجیکٹ میں کر رہا ہوں تو میں لیب میں جا کے وہاں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پاکستان میں ایک آسٹریلین آئی تھی, آسٹریلین والنٹرلی پاکستان کی یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کے لیے, ٹھیک ہے. انہوں نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں اعتراض اٹھایا تو انہوں نے کہا تھا میں اپنا ملک چھوڑ کے اپنی فیملی چھوڑ کے والنٹرلی یہاں کام کرنے آئے ہوں, آپ کے ملک میں کوئی اسٹینڈرڈ کی لیب تک نہیں. لیب ہے بھی تو یونیورسٹی سے یا کچھ اداروں سے کنفائنڈ ہے, جس میں ہم پبلک بچے کو جا کے بیٹھنا, آپ بھی پڑھی ہوئی ہیں سارے, میں تو جائے لحاظ ہوں سب سے کہ تو کیا وہ اس کے بعد ریسرچ کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے؟ تو وہ اگر کہیں کہ جی وہ اسکول فلاں میں داخل کروا دیا جو کہنا چاہ رہا تھا, تو اسکول فلاں میں داخل اس لیے کروایا جاتا ہے سوسائٹی میں دکھانے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جی, مہنگے اسکول میں پڑھا رہے ہیں. بس بس چپ ہی کر جانا تھا نا, پھر میری ویسی شامت آلریڈی بھی آئی ہوئی ہے, کافی زیادہ ہی نہ ہو جائے. دکھانا ہوتا ہے نا, حالانکہ پتہ تک بھی نہیں ہوتا کہ وہاں جو بیٹھا ہوا ایڈ وہ کون ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا اس کی اسکول بنانے کی کوالیفیکیشن ہے, کیا اسکولنگ کی کوئی کوالیفیکیشن ہے, کیا اس کے کوئی ٹریننگز کا کچھ سسٹم ہے, یا بندے نے ایک ماسٹرز کیا اس کو اٹھا کے سیدھا کلاس میں بھیج دیا, اس پہ تو کوئی گلا نہیں. وہ تو کس میں ماسٹرز کر کے آیا؟ فزکس میں. فزکس پڑھانی کیسے ہے, کیا اس کو کہیں سکھائی گئی ہے؟ ورنہ ماسٹرز کس لیے کرنے کیا ہے؟ انگلش میں. وہ انگلش کو پڑھانا کیسے ہے, یا پڑھانے کے ساتھ انگلش میں صرف ترجمہ تشریح ہے, یا بچے کی ایک اسکل ہے, اس کا دماغ کھولنا ہے. ساری وہ اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, کمپریہنشن, کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل اپروچ, ہائر آرڈر تھنکنگ, اب تو میٹا فزیکل کی دنیا چلی گئی. کیا وہ انگلش کا, اردو کا, لینگویج کا ٹیچر اس قابل ہے کہ وہ یہ اسکلس ڈیولپ کر سکے, یا اس کو اس کے لیے ٹرین کیا گیا ہے؟ تو میں پھر کہوں کہ وہ پانچویں کیٹیگری کیا ہے؟ اسٹیٹس کو, کہ صرف اسٹیٹس کے لیے دکھانے کی. اگلا کیا ہے جی, آپ جی کرنا کیا کیا ہے جی, کون کون سی چیزیں, موٹی موٹی چیزیں جی, ون بائی ون اپنے دماغ میں ساتھ رکھتے جائیے گا. نمبر ون جی, پہلے چیز, میں بینگ اے پیرنٹ جی, میں سیکھ رہا ہوں آپ سب سے. دا فرسٹ لسنر از می, میں خود سن رہا ہوں, آیا کہ ہم نے کیا رکھنا ہوتا ہے؟ اوپن آئی. وی ہیو ٹو بیکم وٹ؟ آبزرونٹ. آبزرو کرنا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں. ماں کے پاس سب سے پہلے یہ, باپ کے پاس سب سے پہلے یہ لسٹ ہونی چاہیے. اب آپ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پیرنٹنگ مدرس کے لیے کیوں ہے, کلیئر, پیرنٹس کے لیے بھی کیوں, ایجوکیشن بھی کہتی ہے, مذہب بھی کہتی ہے, سائیکالوجی بھی, ٹھیک ہے, ساری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ بھائی جو میکسیمم ٹائم جاگتی حالت میں بچے کا گزرتا ہے وہ کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ ماں کے ساتھ. جو کیمسٹری اس کی سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہوتی ہے وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ماں کے ساتھ ہوتی ہے. ایویں ہی وہ جنت کی باتیں یا نہیں کی گئی, ان کے پیچھے کوئی لاجک تھی. ہمارے یہاں سمجھا پتہ نہیں جی, بس ثواب دارین کے لیے ماں کو رکھ دیا گیا کہ جی وہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت تو رکھی گئی, تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی فلسفی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. بھائی میرے کو گلا کرتے ہیں, کسی نے کل کہا ہے سر وہ آپ ماؤں کے لیے رکھتے ہیں تو میں کہ جی پہلی بات آپ لوگ اٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ دیکھ نہیں ہوتی ہیں, بہنیں میری آ جاتی ہیں. دوسری بات, آپ کے لیے صوفے منگوانے پڑتے ہیں تو بہنیں میری بیٹھ جاتی ہیں کہیں بھی ایڈجسٹ کر دیتی ہیں. وہ پروٹوکولس نہ بھی ہوں, مزاق میں کہہ رہا تھا, بھائی ہیں میرے وہ مزاق میں کہہ رہا تھا. ویسے مقصد کیا ہے کہ یہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ماں کے ساتھ, تو ماں کا جتنا امپیکٹ ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے تو پہلی چیز کیا ہے جی, یو ہیو ٹو بیکم واٹ جی, اے گڈ آبزرونٹ. کلیئر, آبزرونٹ سے مراد کیا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے دماغ میں, آج گھر میں جا کے شام کو ایک لسٹ سے آپ کے پتہ ہوتا ہے موسٹلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں, نوٹس میں آئی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کو فوکس نہیں کرتے, ٹارگیٹ نہیں کرتے, یوٹیلائز نہیں کرتے. دیٹ اف آئی سے دیٹ فار ایگزامپل دس چائلڈ از دیئر ود سرٹن ویکنیسز نا, لیکن میں ویکنیس نہیں اس سینس میں, کچھ چیزوں کے پیچھے بچے مر نہیں رہے ہوتے, لائکنگ میں ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں. یو کین یوز اٹ ایز این انسینٹیو. اوکے ڈو دیٹ تھنگ, دین آئی ول گیو یو دس ون. میک ہم ویٹ فار 1 month, فار 6 months, فار 1 year. کلیئر, آپ کو کہ ان کی لائکنگ کیا ہے, ان کی ڈس لائکنگ کیا ہے, ان کو اچھا کیا لگتا ہے, ان کو برا کیا لگتا ہے, وہ کہاں زیادہ کمفرٹیبل ہیں, کہاں وہ انکمفرٹیبل ہیں. اگر شائع ہیں تو کیوں ہیں شائع ہیں, تو شائع ہونے کا کیا ہوتا ہے, اس کو سوشلائز کرنا ہوتا ہے. بچے میں جھجک ہوتی ہے نا جب وہ پبلک, جو بچے خاص طور پہ اکیلے ہوں, کلیئر, الون فیملیز میں رہتے ہوں, دے آر آلویز دیر ود سرٹن پرابلمز اور ناٹ, کلیئر, دے ریمین واٹ جی انکانفیڈنٹ, کیونکہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی پہلی چیز کیا, میں نے پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے کہ بھائی کیا میں نے نوٹ کرنا ہے کہ میرے بچے کے اندر کیا کیا چیزیں, کون
کیا اس کو اچھا لگتا ہے، کیا اس کو برا لگتا ہے، کیا اس میں پازیٹیو ہے، کیا اس میں نیگیٹو. یہ بات ام آئی کلیئر جی. آفٹر دیٹ وائی کوشچن اٹھا دینا ہے کیوں. آپ نہیں کہتے چڑچڑا بچہ، کہتے ہیں نا بہت ضدی ہے. یہاں ایک بہن میری پچھلا کورس کر رہی تھی، وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی اور اس کے سامنے کہہ رہی تھی سر یہ میری بات نہیں مانتا. میں وہ عذرائے مزاح ابھی لائٹر نوٹ میں ایک بات کر دیتا ہوں. پنجاب میں رہا ہوں نا جی، ساری زندگی لوری ہوئی لگا گیا تھوڑی سی. آئی لو دیم. اسی مانتے جی، ہم مانتے ہیں. پہلے اوپر پکڑ میں آ جائیں تو پھر تو 24 گھنٹے ہمارے اوپر بجلی نہیں کرنی ہوتی. شام سے لینا کھڑاک بجلی کرے، سوچے نا غلط سوچ رہا ہے کھڑاک بجلی کرے، بغض رکھا ہے نا بجلی کرے. تو اتنا کو ہم پہ ایکشن ہوتے ہیں اسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو اگر وہ بھی کسی وقت نہیں مانتا تو وہ روبوٹ تو نہیں ہے نا مانے خیر. ہم کیا کہتے ہیں نہیں میں نے بلایا نہیں آئے ہو. وہ بلاتا ہے ہم جاتے ہیں. بولو نہیں میں نے کہا ہے میری بات نہیں مانی. یہاں ایک بڑا لفظ ہے مائنڈ میں کیجیے گا وہ، ٹھیک ہے ان کو بچہ رکھیں گی ان کو باپ نہ بنائیں گے. کیا جملہ ہوتا ہے میں نے سنا اپنے کانوں سے. یہ کیا بات ہے؟ بچے کو کچھ کہا اسے نہیں مانا، جواب میں کیا ملا؟ ان کو بچہ رکھیں جی. آر یو آل گیٹنگ اے پوائنٹ جی؟ کہ وائی اس کے ریزن پیچھے ہوتی ہے. وہ کسی وقت نہیں مان رہا ہوتا، چیک کر کے دیکھیے گا اس وقت وہ کسی چھوٹا سا کوئی کام نہ، چھوٹے سے اپنے ٹوئے کا مثال میں دیتا ہوں، ٹائر جوڑ رہا ہوگا جو میں آبزرو کیا بتا رہا ہوں، اور وہ آخری مومنٹ میں ہوتا ہے، وہ بیچارہ آدھے گھنٹے سے لگا وہ اس سے ٹائر لگ نہیں رہا. چھوٹے ہوتے ہیں نا، اور وہ آخری مومنٹ میں اس کو لگ رہا ہے وہ سکسیس کے کیا ہے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے نا. آپ چیخ کے کہہ رہے نعمان، فرحان، کوئی بڑا اے بی سی، زید، بکر، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو پورا کر لے پھر وہ آئے گا. اس کو گستاخ کی کیٹیگری میں نہ ڈال دیا کرے. اس کی جنت اس وقت میں تجھے جنت نہیں بخشوں گا، اس کو اس وقت نہ ڈال دیا کریں. کیوں ڈھونڈا کریں تو پیچھے کوئی دوسری بڑی وجہ بتاؤں. ایریڈنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بچہ چڑچڑا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہوگی. چیک کروا کے دیکھ لیں ہیموگلوبن، آئرن کی کمی، کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی، کوئی نہ کوئی میڈیکل ایشو ہوگا. یا کلاس کے اندر اسکول میں کوئی بچہ اس کو اریٹیٹ کر رہا ہوگا. وہ بچہ سارا دن اریٹیٹ رہتا ہے کس اس دوسرے بچے کی وجہ سے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. یا وہ بایولوجیکل ہوگی، میڈیکل ہو سکتی ہے، یا وہ سائیکلوجیکل ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر. اور بعض کا نکالنے میں ہمارا اسٹاف ہے ان کے سامنے پریکٹیکل ان کو. ایک بچے کا پچھلا آپ کا جو پچھلا ایونٹ نہیں تھا اس میں ایک بچے کا ایشو تھا. آدھا گھنٹہ میں اس کے ساتھ لگا رہا ہوں. آدھے گھنٹے بعد جو مسئلہ نکلا بیچ میں کیا تھا کہ موصوف کو اصل میں اس کی ایج تھوڑی تھی، باقی بچے سارے کیا تھے بڑے تھے. اس کو اپنا ایج فیلو کوئی نہیں مل رہا تھا، اس کو اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا باقی انجوائے کر رہے ہیں، میں انجوائے. وہ اس چچڑاہٹ میں آ کے رونا شروع ہو گیا. آدھا گھنٹہ لگا. جب آدھے گھنٹے بعد پھر اس کو وہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی، ریلائز کرو خیر ہے بڑے بھی ہیں نا، آپ کے بڑے ہوں گے آپ بھی کریں گے، ابھی آپ جا کے یہ کر دیں وہ کر دیں. ایسے ہی موبائل پکڑا دیا، آپ یہ فوٹوگرافی والا کام کریں. دے آر ہیئر، دے نو دا بزنس. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ کہ وجہ کیا ہے اور دوسری کیا اس کی وجہ. یعنی لائکنگ میں کیا چیز پسند ہے، کیوں پسند ہے، اور جو چیز پسند نہیں ہے اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو بڑے مزے. موسٹلی آپ کے کہنا بچے یو ہیو کڈس، آپ مثال آپ کہہ دیں اسنان کی مثال دیں. اس کو کیا نہیں پسند کھانا؟ آپ کو وجہ کیا لگتی ہے؟ میں مثالوں سے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ اگری جو میں نے دیکھا ہے موسم میں آپ نے اس چیز کو ٹیسٹ نہیں کیا، مطلب اس بچے کو اس کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے. تو کچھ بچے ہوتے ہیں نا چیز دیکھتے بھی ہیں نا سامنے، دیکھ کے نہیں کہہ رہے تھے ماما یہ نہیں کھانا، یا انہوں نے کسی ایسی. میں اپنی مثال دوں، آئی پرسنلی ہیٹڈ کافی، آئی ایم اے ٹی لور. یا وہ کر دیتے ہیں، یا اس کو نہیں کوئی چینج کر کے دینے کی کوشش نہیں کرتے، کوئی ڈفرینٹ ٹچ دے کے کرنے کی کوشش نہیں کرتے. میں اپنی مثال سے ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا مجھے کافی بہت بری لگتی تھی. کیوں؟ میرا جو پہلا ایکسپیرینس ہوا تھا بہت برا. مجھے جب پہلی دفعہ کسی نے پلائی تھی بہت حدیب ہو گئی
پھر کوئی کافی لے کے آیا، میں کوئی چائے لاؤ یار، جا جائے گی ساری دنیا کے یار کافی. پھر ایک جگہ ایک بندے نے مجھے وہاں چائے اویلیبل نہیں تھی، کیا پلائی، کافی پلائی، اور اتنی کمال کی تھی، اب بہت مہنگی ہوئی میں وہ نہیں کر سکتا. مجھے اس دن احساس ہوا کہ میں نے اپنی جہالت میں نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہو، یعنی اس چیز کا ہم نے مزہ ہی نہیں لیا ہوتا. ہم دور سے ہی کھڑے ہو کے نہیں کہتے یہ غلط ہے، کیا ہم نے اس کو چیک کیا ہوا ہے؟ آر یو آل گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ کہ ہم بچوں کو، جو بچے جس چیز سے ہٹ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ان کو پکڑ کے پورا ہی ہٹا دیتے ہیں. اب اس کے کنکلوژن پہ لانا چاہ رہا ہوں، بہت مزے کی بات ہے. آپ لیئر اکثر میں یہ سنتا ہوں، سر میرا یہ والا بچہ نا بڑا زبردست ہے فلاں، بڑا یہ ایکٹیو ہے، بڑا فلاں. یہ مسکین سا ہے. یہ مجھے دو میں فرق سمجھا دینا کہ وہ جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، اور وہ مسکین والا جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. کہ آپ اس کی زندگی برباد کر دیں. اپنے پریکٹیکل اس سے بتاؤں بات کہ وہ دو بچے تھے، کپڑے آئیں کچھ اور آئیں نا، تو وہ ایک کیا کرے جی اپنی مرضی کا جی، جو کلر پنجابی جی کہتے ہیں نا چوندا چوندا، وہ چک لوے. دوسرا بیچارہ بیٹھا دیکھتا رہے. اس کا دل اب کر رہا ہوتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کی آنکھیں ٹیچر ہوں نا، کام میرا ہی. اب اس کا اندر سے دل کر رہا تھا وہ والی بولے. ماں نے ایک دم، یہ مسکین ہے انہوں کچھ بھی دے دو لے لیتا ہے. اس نے بھی کہا مجھے مسکینی کا عالمی ایوارڈ مل چکا ہے، اس نے بھی چپ کر کے پہن لیا. دوسرا کوئی ایونٹ ہے، میوزک چلا ہوا ہے، سپوز ایک کوئی ناچ رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، دوسرا ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. پھر ماں آگے کہتی ہے اوے او بڑا چٹے اے مسکین ہے. میں نے مسکین کو پکڑا، ٹھیک ہے، میں کہا نام ہی ان کے مسکین علی رکھ دیا کرے نا، مسکین خان. وہ پکڑا، اٹھا کے لے کے گیا، اور پھر وہ وہاں اتنی دیر بھنگڑا ڈالتا رہا. وہ پھر اسی ماں نے مجھے آ کے کہتی یہ وہی ہے میرا بچہ، لال سرخ ہوا ہوا، پسینے میں ڈوبا ہوا، اندر نہیں بڑھاس ہوتی، بھوک تھی اس کی پرانی. گھنٹہ گزر گیا، لگا ہوا ہے وہ جو یہاں آپ کا لوکل ڈھول پہ نہیں ہوتا وہ. میں کہا آئیں ذرا مسکین علی کو دیکھ لیں. کیا آپ نے اس کو کہہ کے نا کہ اس بیچارے کا بوٹی کھانے کا دل کرے نا، وہ بچے نہیں ہوتے لیگ پیس پہ اس پہ ہوتے ہیں، وہ لیگ پیس دوجے نو پڑا دے. اے مسکین کچھ بھی دیو کھا لینا. یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو جس چیز سے بچہ اوائڈ کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہوتی. آپ ڈھونڈیں اس کی وجہ کیا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا وہ شرما رہا ہوگا، یا وہ جھجک رہا ہوگا، یا وہ اس کا ٹیسٹ نہیں لینا چاہ رہا ہوگا، یا اس نے پراپر. بس اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی. میں مثال ایک دے رہا ہوں، وہ تو اگری چلو کہہ لیں فوڈ میں بھی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں نا ویج ہوتے ہیں، نان ویج ہوتے ہیں. میں ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بھئی آپ اس کو ذرا بڑے لیول پہ لے کے جائیں. نہیں میں یہ بچہ بڑا تیز ہے جی، یہ بڑا سلو ہے جی، یہ نالائق ہے جی، یہ ایویں ہے جی. میں اس سینس میں کہتا جا رہا تھا اس کو تھوڑا سا اوپر لیول پہ لے کے آئیں کہ ہم وہ کچھ بچوں کی ساری زندگی برباد کر دیں. اور دوسرا ایک بہن میری آج نہیں ہے، ان کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوتا ہوں. انہوں نے ایک ہاتھ جوڑ کے مجھے کہا سر مجھے معافی دے دیں غلطی ہو گئی، شکر ہے آج نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ایک یہ جی اے بڑا تیز ہے اے سائیں. اور پھر انہیں کے سامنے سائیں کو جب میں بلوا کے دکھایا، کیونکہ بچہ اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں وہ کاما فلاج کر لیتا ہے کہ میری ماں کہہ رہی ہے کہ یہ تو کام کرتا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے. اس کو آپ نے ایک ریفیوج دے، آپ نے اس کو الٹا کرنا ہو. جب آپ آئی تھیں آپ کو یاد ہے 5 منٹ میں آپ کا بچہ پکڑا گیا، آپ فٹنس ہیں نا، مجھے اب یاد ہے کہ میں نے 5 منٹ میں آپ کو کہہ دیا تھا آپ اس بچے کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی، اور آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے. میں سمجھ گیا تھا یہ ماں ہے، دل سے ماں ہے، سمجھ گئی ہے، فوراً مان گئی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی. اور ہمیں بڑا ٹائم لگا اس کو، ہمیں بہت پرابلم آئی ہے. پھر ہم جب دوسرے پہ آئے ہیں نا تو دوسرے صاحب ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ پہلے ہمیشہ اس کو پریولیج ملتی تھی ماں کی طرف سے، ہر طرف سے، ہم نے دوسرے کو دینا ہی شروع کی، برابر دے رہے تھے. اس کو اب لگ رہا تھا کہ بھائی میں when we discuss what did you say، انہوں نے کیا کہا تھا کہ that he always thought that he is the master of everything. اب وہ دیکھ رہا نہیں بھائی یہ تو امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ ہر جگہ حالانکہ برابر ہے. لیکن انہوں نے مجھے کیا کہا کہ جب باقی بچے بھی پرفارم کر رہے ہوتے تھے تو وہ بیچ میں ان کو بڑے غور سے دیکھتا تھا. وہ سمجھتا تھا پہلے صرف میں ہی میں ہوں. اب اس کو لگا نہیں یہ تو یہ بھی ببر شیر ہے، فلاں ایک اور آتی ہے وہ ماں پارا ہے. کچھ بچے نہیں ہوتے
اس نے مجھے پکڑ لینا ہوتا ہے نا, اٹھائے نا. اس کو اٹھایا میں نے, میں دیکھ رہا ہوں مجھے وہ چور آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ایم آئی کلیئر جی؟ فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ جی, ورکنگ ریلیشن شپ جی. وٹ از ورکنگ ریلیشن شپ جی؟ اسٹے ان ٹچ ود ٹیچر, اسکول. بعض اوقات ہمارے گھر میں بعض اوقات کچھ ایسی پرابلمس ہوتی ہیں, بچہ اس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے اور ہم وہاں پر ٹیچر کے نوٹس میں نہیں لاتے. پرابلم کہاں پہ ہے؟ گھر میں. وہ فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, وہ سوشل بھی ہو سکتی ہے, وہ فیملی پرابلم بھی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں بچے ہیں چھوٹے ہیں ان کو نہیں پتہ, ان کو پتہ ہے. تھنگس مسٹ بی ڈسکس ود دیم, شیئرڈ ود دیم, ریئلسٹک اپروچ ان کے لیول کے اکارڈنگ. یہ جو ایک جملہ ہوتا نہیں تھا کہ بچوں کے جی بچوں سے چھپائیں, نہیں 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 نہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ان سے چھپتی نہیں ہیں. کچھ آپ چھپانا چاہیں بھی تو ان سے چھپتی نہیں ہے. تو بہتر حال کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اس کو پازیٹیولی ڈسکس کر لیں, یا ان کے ٹیچر کے بھی نوٹس میں لے آئیں کہ جی یہ پرابلم چل رہی ہے جس وجہ سے یہ بچہ, ہمارے پاس ایک بچی ایسی ہے وہ پرابلمس تھیں, اس کی پرابلمس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوئی. اب ماشاء اللہ ناؤ شی از دا بیسٹ, شی از دا بیسٹ. میں نام نہیں مینشن کر رہا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ ایک ریلیشن شپ ورکنگ یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا جو ہم نے پی ٹی ایم میں نہیں بنا لیا. وہ جی آپ کا بچہ, جی ٹیچر آپ کو کہیں نا یہاں الفا سینٹوری کو اوپن کہہ رہا ہوں, ٹیچر کہیں نا جی آپ کا بچہ ہوم ورک کر نہیں آتا, اسمائل دیا کریں. آپ کی جو ہزارے کی بڑی مشہور اسمائل, آپ نے بندہ مارنا ہو نا, آپ اس کو کہتے کچھ نہیں, آپ اس کو ایک ڈنگی سی اسمائل دیتے ہیں. کسی نے بڑا مزے کا کوئی سوٹ پہن کے آیا ہو نا, دیکھتے ہیں سر سے پاؤں تک, ایک اسمائل دیتے ہیں, بندہ اندر سے چل جاتا ہے. پتہ نہیں میرا سوٹ بھی خراب ہے گیا, میں نہیں سیکھ سکا آج تک. تو آپ نے آگے سے ٹیچر کو وہی والی ڈنگی اسمائل دینی ہے اور کہنی تسی کہتے لئیے. آپ یہ گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ وہ اصل مقصد نہیں تھا, مقصد یہ تھا شیئرنگ ہونی چاہیے. پھر ہم کیا ہے جی, یہ 4 اسکلس آپ کے نوٹس میں ہوں جی, بہت امپورٹنٹ ہیں یہ, بہت امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ. ہماری الفا سینٹوری آپ کہہ لیں تو ٹوٹل کرکس اسی پہ ہم نے فوکس رکھا ہو. جو کورسز میں آتے ہیں, جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ بہنا کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ تو کس کس کلاس میں ہیں؟ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. اب دیکھیں, آپ نے آئی کیو کا لفظ تو سنتے ہی ہر کوئی سنتا ہے. آئی کیو کس کو کہتے ہیں؟ انٹیلیجنس کوشن. وہ نہیں بچہ نالائق ہے, نالائق ہے. شارٹ کر دوں اس کو, یہ کل پرسوں میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا, فاسٹ لرنر سلو. سلو بھی نہیں ہوتا جی. ایجوکیشن سسٹم اس کو بناتی ہے فاسٹ یا سلو. کیسے؟ اٹ از لنکڈ وتھ کانسنٹریشن. کانسنٹریشن, یہ بیٹی میری بیٹھی ہوئی ہے فار ایگزامپل, اب سپوز میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں نا, بات کرتے کرتے میں ان کو نہیں دیکھ رہا, یا میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں, میں اپنے کام میں لگا ہوں. ہم نہیں کچن میں کام میں لگے ہوئے ہیں, مانی, ببلو, زید, بکر, یہ کر لو. اب وہ کانسنٹریشن لیول کم ہوتی جائے. آپ نے عجیب دیکھا ہوگا جب میں آئے کانٹیکٹ کر کے بات کر رہا ہوں, یہ مجھے کورسز والے کہہ رہے تھے سر دیکھ کے سوال نہ پوچھا کریں, جو آتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. میں کہوں میری شکل ڈراؤنی ہے ایسی ہے. جب میں آئے کانٹیکٹ کر کے کر رہا ہوں تو ایک آپ کو ایک نہیں, ایک تھوڑی سی سینسز جاگتی ہیں, نہیں جاگتی؟ جاگتی ہیں نا. کلیئر؟ ابھی بھی جہاں جو بیٹھی ہیں ادھر جاگی ہیں نا, جاگتی ہیں نا. تو یہ جو سینس جاگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانسنٹریشن. وہ کانسنٹریشن جتنی بڑھ رہی ہوتی ہے دماغ اتنا کیا ہوتا جاتا ہے؟ تیز. کہ انڈیویجول بھی کوئی بات کرنی ہے, ہم کیا ہر چیز میں شرم لے آتے ہیں. کیبل لگی ہوئی ہے گھر میں, ٹی وی پہ سب کچھ چل رہا ہے, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. وہاں بڑے ہر وقت نا وہ درس دروس چل رہے ہوتے ہیں, وہ جو ڈراموں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بڑی وہ حیادار باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. باہر معاشرے میں جو کچھ بھی ہے وہاں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. کلیئر؟ صرف کیا یا آ جاتا ہے گھر میں, آ جاتا ہے بس کہ وہ ایف ایس سی والا بچہ ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی 100 پرابلمس ہوتی ہیں, بات کرنی, اور اس کی ایک فیز آ رہا ہے, اس کی لائف کا ایک فیز آ رہا ہے جو اس کا شروع ہو گیا ہوگا, جو اس کی اچھل کود شروع ہو گئی ہوگی, جو اس کی انکوائری تلاش شروع ہو گئی ہوگی. تو کیا آپ نے کبھی بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے؟ نہیں کیا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ کلیئر؟ یعنی جب ڈسکشن ہی نہیں ہے تو کیا کانسنٹریشن کیا ہوگی؟ ایک بات وہ آئی کیو تھا, جو پڑھائی وہ اسکول کا موسٹلی کام ہوتا ہے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو تینوں کام ہیں وہ اس میں بھی آپ کا ماؤں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. دوسرا کیا جی؟ سوشل کوشن. آئی ڈسکس وتھ ہر, تو میں نے ان کو کیا کہا تھا, اس کو سوشلائز کریں, اس کو تھوڑا دوسرے بچوں میں بٹھائیں. نہیں پسند کرے گا, آئے گا فلاں نے یہ کیا, خیر ہے نا, کوئی بات نہیں, سارے اچھے بنے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ آر یو پیپل اوکے؟ بی سینسیبل. آسک دیم ٹو بی سینسیبل. آسک پلیز.
مجھے وہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں نہ پتر میں 10 پہ پورے 10 پہ سوئی میں یہاں تھا 12 بجے تک میرا ٹائم ہے پورا لوگا بند کرتے ہیں. Still it is going on. Still it is playing. Still it is playing. جی I was talking about what جی. اب تیسرے پہلے کو کیا کہتے ہیں آئی کیو. کیا کہتے ہیں کہ بچہ لائق ہے نالائق ہے تیز ہونا ہے کچھ اور ہونا ہے. یہ کوئی فکس چیز نہیں اللہ نے ایک مشین رکھ دی کہ فلاں کا آئی کیو تیز ہے فلاں کا آئی کیو کم ہے. ایسا نہیں ہوتا. سارے بچے بائی برتھ کیا پیدا ہوتے ہیں سیم. جن کو کانسنٹریشن لیول جتنا زیادہ ان پہ کام کیا جاتا ہے شروع اسکولنگ سے ہی ہوتا ہے بیسکلی کہ جتنا وہ کانسنٹریشن میں رہے گا جتنا اس کو کانسنٹریٹ کروایا جائے گا اس کا آئی کیو اتنا کیا ہوگا تیز ہوگا. جو بندہ جتنی زیادہ دیر جتنی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ کانسنٹریٹ کر سکتا ہے اس کا کیا کہتے ہیں آئی کیو کیا ہے تیز ہے. پھر اب آ جائیں دوسرا جی سوشل کوشن ایس کیو. ہم کلیئر جی. شادیاں دے سارے ٹنگے ہوندے جی. مذاق میں ایک بات کہہ رہا ہوں لائٹر نہ ہو لیکن بقایا اب اگر آپ کہیں گے تو کیا وہ سوشل کوشنٹ میں نے جو کہا بچہ آگے کہہ رہا ہوتا ہے فلاں بچہ بہت برا ہے جی. کیا پھر اس کے لیے کوئی ایسی الگ دنیا بناؤں جہاں سارے اچھے ہیں. میں تو ٹیچر ہوں نا مجھے تو آپ نہیں کسی بچے کا کہہ سکتے برا ہے جیسا بھی ہے میرا ہی ہے. ہم نہیں اس کو ٹھیک کرنا ہوتا نہیں کرنا ہوتا. کیا وہ پیدائشی برا تھا نہیں. حدیث پاک میں کیا کہا کلو مولود یولد علی الفطرہ. اپنی یا پھر مذہب کی نگیٹ کریں پھر تو بندہ کافر ہوتا ہے. حدیث پاک نے کہہ دیا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. مطلب پیدا ٹھیک ہوتا ہے. پیدائشی طور پہ ہر انسان کائنات کا ٹھیک پیدا ہوتا ہے. بعد میں کہا ماں باپ معاشرہ سوسائٹی سراؤنڈنگ اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر ٹھیک بھی موڑ کے کس نے کرنا ہے. ہم نہیں کرنا ہے. مان لیا خراب ہو گیا ایک بات. پھر دوسری بات کیا کل اپنے بچے کو ایسا ماحول دیں کہ جہاں اس کے سراؤنڈنگ میں سارے اس کو پرفیکٹ لوگ ملیں. اس کو ہارش بندے کو کیسے ہینڈل کرنا آنا چاہیے نا. ہم لوگوں میں یہی کمزوری ہے نا. ہمارا ایس کیو زیرو ہے نا. سوشل کوشن کیا کہتے ہیں اس کو سوشل کوشن. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ کہ بھائی اس کیا سوشل کوشن پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس کو ہر قسم کے بچے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. آسان جنرل سی مثال دوں آپ کو کہ دیٹ ڈو یو پیپل فیل کمفرٹیبل ان کو اسپیکرس ڈو یو پیپل فیل کمفرٹیبل وتھ پختونس نو. ڈو دے فیل کمفرٹیبل وتھ یو نو. آپ کے ابھی تک صوبے میں اٹک پار اٹک ادھر. میں فرسٹ ٹائم گیا تھا اس طرف کیمپسز سے کچھ اور تھے ٹھیک ہے. اب میرے کو کہیں اس ریجن میں نوشہرہ مردان پشاور بیسٹ سارے میرے آئی لو تھا. بہت مزے کے لوگ ہیں. شروع میں دے ڈیڈنٹ ایکسیپٹ. ایک صاحب نے مجھے اوپن سرے عام کہہ دیا منہ پہ کہ آپ کیا جی آپ کو اتنا کیا پڑھے لکھے ہیں آپ ایبٹ آباد سے آگے ہمیں سکھائیں گے. اور وہ بیریئر کون سا تھا. وہ نالج کا نہیں انڈرسٹینڈنگ کا نہیں. کس چیز کا تھا ایس کیو ویک تھا. واٹ واز اے پرابلم ایس کیو جی. ایس کیو واز ویک. ہم کلیئر جی. سوشل کوشن اس کو کہتے ہیں. یہ سوشل کوشن سے کیا مراد ہے کہ یو شوڈ ٹرین یور اپنے بچوں کو تھوڑا سا ساتھ. بچہ آگے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ جی فلاں نے یہ کر دیا اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے آپ تو اچھے ہیں. خیر ہے نا تھوڑا اس کو نہیں پتا. آپ پرسنلی فیس ہے اپنی کا فادر کہ فلاں کی یہ پرابلم ہوگی فلاں کا یہ ایشو ہوگا. تھوڑا سا اس کو پازیٹیو ڈسکشن تو دیں نا. خیر نا اپنے کلاس کا چھوٹا ہے نا اس سے غلطی. ہم کیا کہہ رہے تھے آندہ اس کے قریب نہ جانا اندر نال بمی بھی نہ ان کی ماں بھی اینج دی گی ان کو پتر بھی اینج ہی ہوئے گا. یہ جملے میں نے سنے ہیں جملے سنے ہیں میں نے ٹیچرس کے منہ سے سنے ہیں لوگوں کے منہ سے سنے. تو بھائی اگر ماں ایسی ہے باپ ایسا تو اس کی سزا اس کے بچے کو کیوں دے رہی ہے. اس معصوم کا اس نے کیا. ایک طرح سے کہتے ہیں جی آپ فرشتے ہیں. آئی پرسنلی یو کانٹ امیجن آئی پرسنلی وین ایور آئی ایم اسٹریسڈ آئی کم ٹو مونسری. میں مونسری میں آ جاتا ہوں. جب کہا ہے اگلوں نے کو بات ہے آپ 10 منٹ ان چھوٹے بچوں کے بیچ میں رہیں آپ فریش ہو جائیں. اور یہ گیٹنگ اے پوائنٹ. یہ کیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں ایس کیو سوشل کوشن. پہلا کیا تھا آئی کیو. دوسرا کیا ہے ایس کیو. تیسرا کیا ہے جی ای کیو ایموشنل کوشن. کہ ہی مسٹ لرن ٹو ایٹ فرسٹ ریکگنائز ہز ایموشن accept those emotions clear cater those emotions and finally control those emotions. کہ وہ پہلی بات اس کو اپنے جذبات کو سمجھنا آئے
سمجھ کے ان جذبات کو کیٹر کرنا یعنی کیسے سنبھالنا ہے، ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آخری بات ان کو کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے. کیا غیر جذباتی آدمی، اچھا چلیں ویسے فضول بات کر دیتے ہیں، آپا میری بھی آئی. ایک جب جملہ آپ کے معاشرے میں بہت بولا جاتا ہے فلاں بڑا جذباتی ہے، بڑی نیگیٹو سینس میں آپ کے یہاں کہا جاتا ہے. جذباتی ہونا کہنا آپ بتائیں گے اچھا ہے برا ہے کیسے؟ اس جملے پہ رکیے گا. پہلے آپ نے کیا کہا ہے؟ برا ہے. پھر آپ نے کیا کہا ہے؟ کنٹرول. اگر میں اس کو پھر ایسے سمجھوں کہ جو ان کنٹرولڈ ایموشنز ہیں وہ برے ہیں، مطلب اس کا مطلب پھر ایموشن ٹھیک ہے، ان کنٹرولڈ برے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ ایموشنز برے، کائنات کی سب سے بڑی جذباتی پرسنالٹی، کائنات کی خوبصورت ترین کون ہوئی بات، ان سے زیادہ جذبات کون جانتا ہوگا؟ وہ کنٹرول نہیں ہوتے، وہ ایشو، وہ کنٹرول نہیں، وہ کنٹرول نہیں ہوتے. اس لیے میں نے دیکھے میں لفظ بولے ہیں پھر وہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ پہلے ان کو سمجھنا، پھر ان کو کیا کرنا؟ کیچر کرنا، سنبھالنا، ضائع نہ ہونے دینا. پھر کیا کہا اس کو؟ کہ کنٹرول کرنا، کنٹرولڈ ہونا. کلیئر؟ کوئی بھی تو اعتدال ہر چیز میں، میم بیٹھی ہیں، اعتدال تو ہر چیز میں ضروری ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہم پہلے ہی دبا دیتے ہیں اس چیز کو. کیا اور جی بچہ جذباتی ہے، ٹھیک ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن ساری ہسٹری کی ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں جی، کسی ایک غیر جذباتی آدمی کا مجھے کوئی کارنامہ دکھا دیں. غیر جذباتی کا دوسرے لفظوں میں کیا ہوتا ہے؟ پنجابی سے کہتے ہیں سننے کا. جس میں جذبات نہیں ہیں تو پھر میں بڑی معذرت کے ساتھ، پھر آپ کا مذہب بھی یہ کہتا ہے انسان اور جانور میں بنیادی فرق ہی کس چیز کا رکھا گیا ہے؟ جذبات کا، ایموشنز کا. انسان کا بچہ اللہ نہ کرے نہ کرے جن کی ٹریجڈی ہوتی ہے مرتا ہے تو ماں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یا وہ ماں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ بڑا آپ بے شک اس کو مذہبی فلسفے سمجھائیں کہ بی بی نہ روئیں، بی بی فلاں نہ کریں، ٹھیک ہے. اور جانور کو دیکھا تھوڑی دیر بعد چھوڑ کے نکل جاتا نہیں نکل جاتا. فرق کیا ہے بنیادی؟ ایموشنز کا ہی. جس میں ایموشنز نہیں ہیں تو پھر وہ انسان کے لانے قابل ہی نہیں ہے. ایموشن سے ہی فیلنگز آتی ہیں نا. اور ایموشنز ہوں گے. عبدالستار عیدی میں ایک ماں کے لیے ایموشن تھے تو آپ کا ایشیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک آپ کا عیدی ایمبولینس چلی ہوئی ہے. اور کو آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی پڑے اور کو ملے نہ ملے عیدی پہ کال کر کے چیک کیجیے گا. ساری دنیا اس بندے کی رسپیکٹ کرتی ہے. اگلوں نے اس کو گاڈ آف سوشل سروسز کا ٹائٹل دیا ہوا، وہ دیوتا. ان کا نہیں دیوی دیوتا کا کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ دیوتا تھا ایک سوشل سروس کا. اتنا بے نیاز انسان کہ جس کا ایشیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ ایمبولینس نیٹ ورک. اور وہ دو پاکٹوں والی نہیں قمیض سی پرانی، نیچے چپل پہنے ہوئے، کشکول لے کے چوکوں میں بیٹھا رہا، بھیک مانگتا رہا. پہلے ایموشنز تھے نا کس کے لیے؟ ماں. کہ ماں کو ہاسپٹل پہنچانے کے لیے کیا نہیں ملی؟ ایمبولینس نہیں ملی. لکشیہ کے پیسے نہیں تھے یا کوئی پرابلم وٹ ایور اٹ از. کلیئر؟ اس سے آگے کیا رزلٹ کیا نکلا؟ دا بگیسٹ سسٹم. آپ کی گورنمنٹ کی نہیں پہنچے گی، وہ پہنچے گی. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ تو کیا اس بچے کے ایموشنز کو، اگلی جو امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا تھا، ان کو آپ نے بھی سمجھنا ہوتا نہیں سمجھنا ہوتا. اب ذرا ہوں دوسری طرف. بہن میری کہہ رہی تھی نہیں ہے، اور ایموشنز آپ کے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ آر یو میرڈ؟ ماشاء اللہ. بھائی جان اگر کسی وقت اگنور کریں تو چھریاں کانٹے تیز ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے نہیں پہنچتی؟ وہ جتنا مرضی سن آدمی بھی ہو فیل کرتا ہے نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. میں بہن وہ بات ہی نہیں کر رہا، میں ابھی میری بات پوری ہوئی. میں نے کیا کہا آپ کے جذبات ہیں یا نہیں؟ میں کنٹرول یا اس کا بات نہیں کر رہا. میں بات وہ کر رہا ہوں ریورس کریں کہ کیا ان بچوں کے بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ہم سمجھتے ہیں نہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پہ فیل کرتے ہیں. دے ہیو دیئر اون ایموشنز. کلیئر؟ دے ہیو دیئر اون پرابلمس، دے ہیو دیئر اون ایشوز. مائنڈ نہ کیجیے گا. پھر میں چلیں اس کا مطلب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ایموشنز نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ ایک جہاں صاحب نے مجھے بڑے فخر سے کہا، بچہ اٹھائے ہوئے دیکھا نا، اے کی بندوق چکی پھر میں، ہم نے تو اپنے بچے کو کبھی نہیں اٹھایا، بہت بڑے خان ہے اپنا بات. میں کہا جی مطلب؟ کہتے ہو ہمارے یہاں تو ہم تو 7 بچے کا جرت نہیں ہوتی ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھے. یا خدایا، کائنات کے والی کندھوں پہ لے کے پھرتے رہے. اور باقی میں نے ان موصوف کو دیکھا ہے. I never saw that person. Thank you ma'am, welcome.
I never saw that person. جی حق تو بڑی دور کی بات اپنے بچوں کو کرنا, میں نے اس بچوں کو کبھی لاڈ کرتے نہیں دیکھا اس بندے کو. وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں یہاں, وہ مردانگی کے خلاف ہوتا ہے. اگر مردانگی کے خلاف ہے تو وہ ہے کیوں ہے؟ جب وہ کچھ بنتا ہے پھر تو بڑے فخر سے جا کے اسٹیج پہ ابا جی فوٹو لے رہے ہوتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا, میں کروں گا یہاں اور میں کرتا بھی ہوں, پیچھے بھی کرتا ہوں, جا کے دیکھیے گا. ابا جی باہر گیٹ پہ کھلو جاؤ, سرٹیفکیٹ لینا ہے, ماں ساتھ آئے گی, ماں ہے نا. اوارڈ شارٹ بچے لے رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ موسٹلی کس کی پکچر ہوتی ہے؟ فادر کی. بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا, بہت. اس وقت بڑے فخر سے کہہ رہے میرا بیٹا ہے, میرا. تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے بڑا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. ماں بیچاری تھک تھک کے رول گئی ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ ایز ایموشنز آر ویری امپورٹنٹ. ہم نے ان کو سمجھنا ہوتا ہے, ان کو ریڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. کلیئر؟ اب آپ کیا ہوں, میں کچھ بچے ہیں میرے پاس ایسے ہیں, اور ایک بچہ ہمارے پاس ایسا آیا ہوا ہے, بہت معصوم ہے, میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں. وہ کسی اور ہی دنیا کا نہیں ہوتا. میم نہیں جانتے, ہم آفس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, ہم نے کہا میں تھوڑا اس کو تیز کریں, نام نہیں بتاؤں گا. اس کی والدہ بیٹھی, ان کو پتہ چل گیا. وہ بچہ ایسا ہے نا, اس کو کچھ بھی نہیں بات کرے گا, خود اس کو انجوائے کرتا ہے, خود اس پہ ہنستا ہے. یار اس بچے کو تھوڑا سا تیز کریں, اس کو ذرا سا پہلے آئے, پہلے بال پکڑا رہا ہوں, بال پکڑ کے اچھا بالکل آنکھیں بند کی, پکڑ لیا ہے, اور پھر آنکھیں کھول کے یہ سمجھ رہا ہے کائنات کا بہت بڑا. مطلب وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ مجھے بھی بال دیں. یعنی بالکل لائن سے الگ نہیں ہوتا, دوسرے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا, وہ یہ نہیں کر رہا ہے, وہ یہ نہیں کر رہا ہے, وہ یہ نہیں کر رہا ہے. میں کوئی کس دنیا میں اس کو تھوڑا تیز کرو, تھوڑا سوشلائز. نہیں وہ الوف ماحول میں رہا ہوگا نا. بچے ہوتے ہیں نا, کچھ فیملی میں بچے زیادہ ہوتے ہیں, انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے, بچے سیکھتا ہوتا ہے. وہ بہت ڈیسنٹ ماحول میں رہا ہے, تو وہ ذرا سا شور بھی ہوتا تھا وہ تنگ ہوتا ہے. ذرا سا دوسرے بچے مستی کرتے تھے نا, وہ تنگ ہوتا تھا. باہر آ جائے, میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ چلوں. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سو ٹو ریڈ دیئر ایموشنز, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگلی بات, پہلی بات میں نے کیا کی ہے جی, آبزرو کرنا ہے. کلیئر؟ دوسری بات کیا کہہ رہا ہوں کہ ان کا ریلیشنس ڈیولپ کرنا ہے. تیسرا کیا کہا جی کہ ان کیوز پہ کام, کوشنٹس پہ کام کرنا ہے, آئی کیو, ایس کیو اور ای کیو ابھی بات کی. اور چوتھا جی ایڈورسٹی کوشن, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو دماغ کی تختی پہ کی لکھ لیجیے گا. ضروری نہیں جو جیو پہ خبر چلی ہوئی ہو تو کیا وہ میرے سراؤنڈنگ میں نہیں ہو سکتی. وہ ہے نا چشم اشک بار, ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو جل رہا ہے کہ تیرا گھر نہ ہو. کہ ہم بڑے آسان آرام سکون سے بیٹھ جاتے ہیں, جی کراچی میں یہ ہوا, لاہور میں یہ ہوا, فلان چھوٹے چھوٹے کیسز. ایڈورسٹی کوشن, اور موبائل پہ بچے نے سیوسائڈ کر لی. آج کل کے بچوں پہ بہت نظر رکھنی. ایڈورسٹی کس کو کہتے ہیں؟ کہ بچے کو برے حالات کو بھی سامنا کرنا اس کو سکھائیں. کہ میں نے بیچ میں ایک لفظ نہیں بولا تھا کہ میں یہ چیز ابھی نہیں افورڈ کر سکتا, اس لیے میں آپ کو یہ, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری مثال سے ایک سمجھاؤں گا. آئی سینٹ اے چائلڈ آؤٹ سائڈ دیر اینڈ ڈارک. یہ پچھلا لان نہیں ہے, اندھیرا تھا نا, میں نوٹ کر لیا, میں کہا جائیں بیٹا فلاں سے کچھ اندھیرا ہوتا. آئی ڈسکس وتھ ہر, وہ میں بھیج رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں جا بھی رہا ہے, نہیں بھی جا رہا. تھوڑا اور ایگو نہیں ہوتی, میں سمجھ گیا بتانا نہیں چاہ رہا, اس کو ڈر لگ رہا ہے. میں بھی پیچھے پیچھے باہر آ گیا. کہتا آپ جائیں لے آئیں نا. میں کہا پاگلا مجھے بھی ڈر لگتا ہے. پھر تھوڑا سا چھوڑ, اے بابا اتنے بڑے ہیں آپ ڈرپوک ہیں, ڈر لگتا ہے. مجھے اس کے بعد تھوڑی سی اس کے سامنے ایکٹنگ کرنی, اور بات بھی سچ بھی ہے, کچھ چیزوں کا ڈر ہوتا ہے, نہیں ہوتا. میں کہا بیٹا یہ ڈر ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. کہتا اچھا آپ ڈرتے ہیں آپ ہی اندھیرے میں؟ میں کہا میں بھی ڈرتا ہوں. پھر میرے ساتھ میرے آگے آگے ہو کے چل رہا ہے. ذرا مجھے نہیں کوئی سیکورٹی دے رہا ہوتا. پرابلم اس کی تھی نا. میں کہ یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے, میری بھی ہے. کہتا آپ بھی ڈرتے ہیں؟ میں کہا ہاں میں بھی ڈرتا ہوں. کہتا چھوڑو یار اتنے بڑے ہو گئے, آپ بھی اندھیرے سے ڈرتے ہو. اب میں یہ ایڈورسٹی, یعنی اس کے لیے ایڈورسٹی کیا مراد, سخت سچویشن. اس کے لیے سخت سچویشن کیا تھی, اندھیرے سے ڈرنا. وہ چھپاتا رہتا ہے, میں نہیں ڈرتا, میں نہیں ڈرتا, بس کانفیڈنٹ بنتا رہے گا. اس کو کسی وقت اس کو فیس کرنا سکھا دو کہ خیر ہے ویسے اس چیز سے ڈرنا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی کفر نہیں ہو جائے گا. ہم ہر چیز میں نہیں کر رہے ہوتے. بندے کی ماں فوت ہوئی, بندے کا والد فوت ہوا, وہ آنسو بہ رہا, اور پیچھے سے آگے کیا کہہ رہا ہے, وہ خیر ہے یار, مرد نہیں روتے ہوتے. میرا دل کرے میں وہ نہیں کہتے جبرائیل اسلام کا بار بہت بڑا ہے جو کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتا ہے, وہی گھما کے اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں. یار میرا باپ مرا ہو, کسی کی ماں مری ہوتی ہے, ہم نہیں کہہ رہے تھے جی آنسو نہیں بانے جی. بہنا آپ جو کہہ رہی تھی جذبات, کلیئر. کتنی ماؤں نے حق کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کو, کتنی مائیں گیٹ میں انتظار کر کے کر رہی ہوتی ہیں, یہ پبلکلی کر رہی ہیں, ناٹ ایٹ آل. اس ایکسپریشن کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے, شرم.
آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ ایڈورسٹی کوشنٹ سے کیا مراد ہے؟ تھینک یو، آپ تشریف لائیں. ایڈورسٹی کوشنٹ سے کیا مراد ہے جی؟ یعنی برے حالات جس کو آپ کہتے ہیں کہ بچے کو برے حالات کو بھی فیس کرنا اس کو سکھانا چاہیے. آسان چھوٹا جملہ، خیر ہے یہ لگا رہتا ہوتا ہے. جو کچھ بھی آپ دماغ میں سوچیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہے تو کیا اکیلے آپ کے ساتھ ہوئی ہے؟ اور آج کل دنیا کے ہر دوسرے گھر میں پرابلم ہے. میں مہنگائی مثال لے لوں، وہ اب پاکستان میں تو امیر غریب کا تو وہ ختم ہی ہو گیا. ہر کوئی اپنے لیول پہ غریب ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ اپنے اپنے لیول پہ. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں جو پرابلم آپ کو فائنینشیل پرابلم ہے تو کسی اور کو نہیں ہے. جو ہزار پتی ہے تو اس کو بھی تھی، جو لاکھ پتی ہے اس کو بھی ہے، جو کروڑ پتی ہے اس کو بھی ہے. تو یہ بات بچوں کے دماغ میں ڈالنی ہوتی کہ بیٹا اب یہ جو پرابلم ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خیر یہ ہو جاتا ہے. لرن ٹو فیس اٹ، اس کو فیس کرنا سیکھ. ایم آئی کلیئر جی؟ اگلا دیکھ لیں جی. اس میں نیکسٹ ون از انڈیپینڈنٹ جی. میم نہیں چل رہا پلیز. نیکسٹ اگلا جی کہ میک دا چائلڈ انڈیپینڈنٹ. اس کا ایک دماغ میں ایک پوائنٹ رکھ لیجیے گا، ٹرین دا برین. ٹرین دا برین. وہ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پھر کوٹ کروں گا. لاسٹ سیشن میں بیان میری گائیں، انہوں نے سمجھا تربیت سے میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی سر کہہ رہے تھے او ہمارے ممیوں نے جو ہماری ماؤں نے جو ہماری تربیت کی ہے جی اپنی جانیں گلا. میں اس تربیت کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ تربیت ایک اسپیکٹ ہے. کلیئر؟ شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا، ابھی شارٹلی پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں جو کچھ بہنیں میری بھی. وہ تربیت جو آپ نہیں کہتے اخلاقی تربیت کچھ اور تربیت، وہ ایک اسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ دوسری تربیت کیا ہوتی ہے؟ بچے نے پڑھنا کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اپنی سکلز کو استعمال کیسے کرنا ہے، نوکری کیسے ڈھونڈنی ہے، ویزا کیسے لگوانا ہے، فورن اسٹڈیز کے لیے کیسے جانا ہے، اسکالرشپ کیسے لینا ہے. اس کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے ہوتی نہیں چاہیے ہوتی؟ انٹرویو کیسے فیس کرنے ٹریننگ چاہیے ہوتی نہیں چاہیے ہوتی؟ آپ سارے ماشاء اللہ میجورٹی مائیں مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں آپ لوگ. چھوٹا سا ایک انٹرویو نہ کر لیں. ہر کوئی دل میں کیا کر جلال تو ایس فلان ہوں. اب میں کیا کہوں، آپ کو بولنا نہیں آتا؟ آتا ہے. نہیں، وہ کانفیڈنس کی بات نہیں بچے، وہ کانفیڈنس بھی ایک ٹریننگ ہے نا. ہاؤ ول یو ڈیفائن کانفیڈنس؟ ڈیمانڈ آف پرفیکشن. جب آپ نارملی بولتے ہو اپنی فرینڈ کے ساتھ بولتے ہو، یا جو گھر میں آپ لوگ کوئی بچیاں نہیں چاں 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 لگی ہوتی ہیں، باہر آ کے بڑا دھیما 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 بول رہی، تو اس وقت کانفیڈنس مطلب اس وقت کانفیڈنس کی دکان آپ کی کھلی ہوتی ہے، بعد میں دکان بند ہوگی. وتھ یور فرینڈس، جو آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہو نہیں بولتے ہو، دیٹ از کانفیڈنس. اب ٹرین کیا نہیں کیا گیا کہ وین یو آر امنگ اسٹرینجرس ہاؤ ٹو give rise to that confidence. اندر ہوتا ہے، اب اس کو کیسے اٹھانا ہے. And clarity gives confidence. When you are not clear, you can never be confident. Are you getting my point? کیا ہم بچوں کو ساتھ سکھایا؟ ہم تو ہمارے بچے مسکین ایف ایس سی کرتے ہیں سیدھا جا کے بھیج دیتے ہیں جو آپ کے پروفیشنل پاکستان میں ہیں جاب میں، پھر یونیورسٹیز ہیں، پھر اس کے بعد جا کے کوئی ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی. پھر میں یہ بات کر رہا تھا کہ ٹرین تربیت سے مراد ہم نے صرف وہ ایک تربیت پکڑ لی، وہ بھی سوشل پریشر. وہ لوگ کیا کہیں گے یار کیسے ہم کیسے لوگوں کی اولاد آگے ہماری اولاد پتہ نہیں کیسے ہوگی. سوشل پریشر میں وہ تربیت میں نہیں کہہ رہا، وہ تو سر آنکھوں پہ وہ تمہارا ایمان ہے، وہ تربیت تو کر ہی رہے ہوتے ہیں آپ. اس تربیت کے علاوہ سپوز لینگویجز ہیں، اردو انگلش پڑھ رہا ہے تو کیا اس کو بولنا ہے؟ کیا اس کو خود سے لکھنا آتا ہے؟ یا ٹیچر کو یہ ڈیمانڈ کرنی ہے جی ٹیچر سوال لکھ کے دے رہی ہے جواب نہیں دے رہی تھی. یہ میں نے جب 14 میں کے پی میں شروع کیا سب سے پہلی پرابلم یہ فیس ہوئی. ہر دوسری ماں آ رہی ہے سر آپ کی ٹیچرز نا بڑا غلط کر رہی ہیں. میں کہا کیا کر رہی ہیں؟ وہ سوال لکھ کے دیتی ہیں جواب نہیں دیتی. میں کہا بیٹی ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کو جواب خود نکالیں. آپ کی ای اسٹارمنگ وی آر ورکنگ آن دیٹ. آگے ایک طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک انفارمیشن کا، نالج کا، ایک ہی ٹاپک پہ آپ ایک ویڈیو اٹھائیں، ایک کچھ اور کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، چوتھا. کیا میں نے اپنے بچے کو اتنا ٹرین کیا ہوا ہے کہ چاروں کو سن کے پھر خود اپنے فیصلہ کرے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے؟ ورنہ تو بچے آگے برباد ہو جائیں گے. نہیں آپ لوگ جو یوتھ سن رہی ہے، آپ لوگ خاص طور پہ ملے، ود اپالوجیز، آپ نے دیکھا نہیں ایک ہی ٹاپک پہ کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. میں کون سا چنوں بھائی؟ میں کس کو ٹھیک مانوں؟ اب کلیئر جی کہ آپ بھی ٹریننگ دم جی. تو آخری جو ہم نے کیا کہا جی کہ ٹرین دا برین، کہ بچوں کا کہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیز. میں مثال اس کی ایک اور چھوٹی سی اور دوں کہ یہاں لکھپتی چوک سے بیٹھ کے فوارہ چوک تک 2 بندے جا رہے ہو، ایک سے پوچھے نا جی آپ چلے تھے، سفر آپ نے کیا، ساری دنیا کہتی ہے میم بیٹھی ہیں میری ٹیچر بھی ہیں،
ٹھیک ہے، میم سفر سے سیکھتے تھے شیخ سعدی، ٹریولنگ ایک سورس ہوتا تھا دنیا میں سیکھنے کا. کلیئر. اب وہ چوک سے چلا فوارہ چوک گیا، ایک بندے سے پوچھیں بھائی جان رستے میں کیا دیکھا؟ کیا دیکھا جی؟ بارش لگی تھی، پانی کھوتا تھا، بڑا رش تھا. دوسرے بندے سے پوچھیں، وہی اسی گاڑی میں بیٹھ کے گیا ہوگا، کہ آپ نے کیا دیکھا؟ میں ٹرین کہہ رہا ہوں. دوسرے کی اب کیا ویژول سینس، اس کی آبزرویشن اسٹرانگ ٹرین ہوئی ہے. وہ کیا بتائے گا؟ وہ کہے گا میں نکلا، پہلے میں نے اس پڑھے لکھے معاشرے میں ٹیوب ویل کے پاس کوڑے کے ڈھیر دیکھا، تو ڈسٹ بن پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر نہیں باہر پڑا ہوا. پھر کہیں میں نے غربت کی چکی میں پستا ہوا کوئی مزدور دیکھا، کسی چوک میں انتظار میں کھڑا. کہیں میں نے کیا دیکھا؟ کہیں میں نے سرکاری وسائل کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا، بجلی گھر کے پاس کروڑوں کے وسائل کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا. کہیں میں نے پڑھے لکھوں کو روڈ کے اوپر ٹریفک کو وائلیٹ کرتے دیکھا. کہیں میں نے دیکھا بارش میں پڑھے لکھے چل رہے ہیں، نہیں بادر کر رہے سراؤنڈنگ میں بچوں کے یونیفارم خراب ہو جائیں گے بانوں کی. بندے دونوں نہیں سفر کیا. اب آپ کہیں جی ایک میں اور دوسرے، پہلے میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ پہلا جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے، دوسرا جو ہے وہ ٹرینڈ ہے. اب کلیئر جی؟ کلیئر کہ وہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ جی، کہ پیرنٹنگ یہ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اور یہ اس کے لیے کیا آپ کیا کہیں گے جی اسپیشل بٹھا کے آپ نے کوئی کلاس لینی ہے؟ نہیں. دن میں کہیں نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ نے دیکھا وہ بچہ چپکا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، خاص طور پہ کچن میں، یا آپ کا کوئی خاص کام ہو جس وقت آپ کیا کہہ رہے ہو میرا جدوں کام ہوتا ہے تو اتھی ہی آ جانا. موسٹلی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب آپ نے کہیں تیار ہونا ہے کچھ جانا ہے اسی وقت بچے آگے چپک جاتے ہیں. پھر اس وقت ساتھ ساتھ وہی چیز کی ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. پھر اگلی بات جی کمیونیکیشن. نیکسٹ تھنگ از واٹ؟ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کیا ہے جی؟ بہنا آپ سے ریکویسٹ کروں، کتنے بچے ہیں کس کلاس میں؟ سیکنڈ ایئر میں. چلیں جی، تینوں میں سے ایک کون سی آپ کی فیوریٹ زیادہ کون ہے کلوز؟ یہاں تو نہیں ہے وہ، یہاں بیٹھی تو نہیں ہے، خیر ابھی پیچھے بتا دیں. تینوں ہی ہوتے ہیں ڈیلی، مطلب کتنی دیر ان کے ساتھ ایک بات چیت ہوتی ہے؟ تیری کی جواب آ گیا. جس وقت ٹائم، اب میں تھوڑا مائنڈ نہ کیجیے گا، ایک آپا ہے میری، آپ ایک پیار سے ایک بات کر رہا ہوں. جس وقت ٹائم اب ان تینوں کو پتہ چلے کہ ہم پارٹ ٹائم ہیں، ہم کیا ہیں؟ ایک طرف ہم کیا کہہ رہے تھے؟ میری زندگی کا اثاثہ، میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا مرکز و محور. یہ وہ جملے ہیں جو میں آپ کے معاشرے سے سیکھتا ہوں. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اور دوسری طرف کیا، میں ایک بات آپ سے مائنڈ نہ کیجیے گا، مذاق میں ایک بات کر رہا ہوتا ہوں، ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی کیا اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ موسٹلی بھی ڈونٹ کمیونیکیٹ. کمیونیکیشن بھی کیا ہوتی ہے؟ مانو آ جاؤ، مانو ناشتہ کر لو، مانو چلے جاؤ، وہ جو ٹپیکل روٹین کے نہیں جملے ہوتے. میں پھر کہہ رہا ہوں کوشچنس تو کرتے ہیں، کیا جواب ملتے ہیں؟ اپنا نہ کیا کریں. جنرلی always rule is apply on majority. You live in same society، میں بھی اتنے ہی رہنا پائی جی. یہ بات کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اگنور ہو رہا ہوتا ہے، بزی ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہو رہا ہوتا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یا اگر سوال بھی کریں تو آپ پھر دیکھیں آپ سوال کہہ رہی ہیں، میں سوال کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کبھی بیٹھ کے وہ جو نہیں چھوٹی موٹی چٹ چیٹ نہیں ہوتی. اچھا شروعات کہاں سے؟ اچھا آج اسکول کی کیا ہوا، وہ کیا ہوا کے بعد پھر ایسی ایسی کہانیاں کھلتی ہیں جس کے بیچ میں ایک زندگی ہوتی ہے. بات کو تو ایک پرابلم چھوٹی سی ہے جو اس مہینے سے اس کو اریٹیٹ کر رہی ہے، اور اس میں ذہن میں رکھیے گا اس کمیونیکیشن اور یا کمیونیکیشن شروع کرے بھی وہ فلاں بچہ تم بھی کچھ کیتا ہونا ہے نا، تم انسان دا پتر بننا، فوراً سنپ کر دیتے ہیں. کلیئر؟ فیئر ذہن میں رکھیے گا جی، فیئر کلز لائف، فیئر کلز لائف. اگر ایسا ہوتا، میم آپ کی بات ہے، چلیں آپ کی پھر سوال آپ بھی ڈال دیتا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے بچے سوشل میڈیا ان پہ وہ اپنے نادر و نایاب تخیلات، جذبات، احساسات کیوں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، گھر ماں باپ کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ کبھی آپ کہیں گی وہ بے شرم باتیں ہیں، کبھی آپ کہیں گی یہ حیا آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں فیئر، کہ انہیں باہر کا ڈر نہیں ہوتا، باہر جس بندے سے ہم ڈسکس کریں گے وہ آگے سے ہمیں سنب
نہیں کرے گا. گھر میں ماں سے کریں گے تو ماں، جس طرح آپ نے کہا نا ایف ایس سی، آپ نے کہا نا ایف ایس سی موسٹ ڈینجرس مومنٹ آف لائف، زندگی کا سب سے خطرناک فیز. وہ جو باہر ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتا، ماں کے ساتھ کیوں نہیں کرتا، فیئر کہ میں کہوں گا، امی کہیں گی بے شرم ہے، بے حیا ہے. دے وانٹ ٹو ڈسکس، وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کرتے بھی ہیں، ٹائم بھی نہیں ہوتا کچھ اور. سب سے بڑی بات کہ اسٹاپ کر دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کی عمر ایسی باتیں کرنے کی نہیں ہوئی. اور ایسا ہے، اور اچھا اگر ہم ان سے انکار کریں تو یہ ایک الگ بات ہے. ذہن میں رکھیے گا، جو بہنیں میری اگر سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں ان کو تو اچھی طرح پتہ ہوگا، نہیں کرتی ہیں تو کسی سے پوچھ لیجیے گا. ہر گھر میں ہر بچہ، ہم پیچھے کو میوزک پہ بھی شوگر لگا رہے تھے یہاں پہ، ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ. ہم ٹیچر نا، میں وہ بی ایس کی کلاسیں بھی لیتا رہا، انٹر کی بھی لے رہا ہوں، ماسٹرز کی بھی لیتا رہا. بڑے بچے آ رہے ہوتے ہیں نا میرا دماغ میں، جب بچہ آ کے یا بیٹی آ کے میری مجھ سے سوال کر رہی ہوتی ہے نا، مجھے وہ روحانی باپ مان کے اگر کر رہی ہوتی ہے، میرے دماغ میں سوال آتا ہے یہ بات اس نے ماں سے کیوں نہیں ڈسکس کی، یہ بات اس نے اپنے بابا سے کیوں نہیں ڈسکس کی، یہ مجھ سے کیوں کر رہی ہے. میرے اوپر احساس ذمہ داری، میں اس پہ خوش نہیں ہوتا چوڑا کہ میں بڑا محترم خان ہوں میرے ساتھ آ کے کر رہی ہے. میرے دماغ میں پہلی گھنٹی یہ بجتی ہے کہ یہ بات، میں ان سے اگلی پوچھتا بھی بیٹا کیا آپ نے کبھی یہ بات اپنی ماما سے ڈسکس کی؟ اور اس کا ان کے فیشل ایکسپریشن سے جواب مل جاتا ہے نہیں کی، نہیں کر سکتے. کیوں؟ ڈر ہے، خوف ہے، خوف رکھ دیا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں لمیٹیشنز کچھ اور چیز ہے، خوف کوئی اور چیز. لمیٹیشنز اور اس چیز کو مکس اپ نہ کریں. میں بے باکی بے حیائی کو کانفیڈنس نہیں کہتا پتر، یہ بات بھی میں ساتھ کلیئر کر دوں. میں بے باکی اور بے حیائی کو کانفیڈنس نہیں کہتا. یہ باریک سا فرق ہوتا ہے کانفیڈنس میں اور بے باکی میں. بے حیائی، وہ بے حیائی کے زمرے میں نہ ہو، حیا کے لبادے میں لپٹا ہوا ہو، بٹ اٹس اے رول. پر یہ اور ہے میں بھی آپ کا وہ، میں پولیٹیکل سائنس میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ تبدیلی کچھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایجوکیشن میں بھی، سوسائٹی میں بھی، ناؤ دا ورلڈ از گیٹنگ چینج. اور اس کے ریزلٹس آپ دیکھ لینا، آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ کے سامنے ہی اس کے ریزلٹس ہیں نا. کہ جو آپ کی، میرا پھر سمپل سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کی سوسائٹی، کیا آپ کا نواں شہر جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے تھا وہ اچھا تھا یا اب اچھا ہے؟ میم بتائیں گی، فوراً میم کہیں گی وہ بڑا زمانہ بڑا چنگا تھا، ہے نا میم؟ کہہ دیں، خیر ہے، کہہ دیں، کچھ نہیں ہو. نہیں، اوور آل جنرلی بات کریں، آپ پبلک سے پوچھیں تو جتنا اکاؤنٹس، نہیں ہماری تو، میں پھر آپ کا ہمیں لگتا چھوٹا ہوں، بال کالے کر لیتا ہوں، میں اس پہنچ میں رہ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اس پہنچ کے میں رہ کے آیا ہوں. میں الحمدللہ 80s کا ہوں، 80s کی دائی میں نے کھلی آنکھوں سے او شعور میں دیکھی ہوئی ہے. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں نا، تو وہ آپ کمپیریزن کریں نا، فیکٹس پہ کمپیریزن کریں. سوشل ریلیشنس، ایجوکیشن، فیملی. چلیں جی میں ایک آسان مثال دے دیتا ہوں، آسان مثال جی، آسان بیان میری سمجھیں گی. کیا وہ ڈائیورس ریشو جو اب ہے پہلے تھا؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ ڈبیٹ اگر بحث کی خاطر ہی کرنی ہے تو پھر آپ پڑھی لکھی ہیں، میں ان پڑھ مان لیں. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں جی پہلے زمانے کا انسان آج کے زمانے سے کیا تھا؟ اچھا تھا. میں چلیں کھول کے پھر بتاؤں، میں نا 4 کتابیں پڑھا کریں پلیز. کیوں کہتے ہیں ہم شیکسپیئر سے اچھا رائٹر کوئی نہیں آیا، غالب سے اچھا رائٹر کوئی نہیں آیا، فلاں سے اچھا استاد آج تک کوئی نہیں آیا؟ کیوں آپ 1400 سال پہلے کی مثالیں دینے پہ مجبور ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ آج کی صدی کا انسان پچھلی صدی کے انسان سے بہتر ہے؟ صرف مشینیں آپ کہتے ہیں، فریج چنگا آ گیا جی، مشین چنگی آ گئی ہے. ہمیشہ ہم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں پچھلی صدی کا انسان، فلاں صدی کا انسان ہے؟ آج غزالی رومی راضی کیوں نہیں ہے؟ آج وہ بات کیوں نہیں ہے؟ اما کلیئر جی؟ آخری بات جی، کنکلوڈ کر رہا ہیں اس کو جی، کہ دیٹ وین وی سے پیرنٹنگ جی، کلیئر پیرنٹنگ وہ آپ کہیں ڈبیٹ میں جائیں تو 100 کروڑ باتیں اور نکلیں گی، لیکن کنکلوڈ کروں کہ دیٹ وی ٹرائی ٹو بی پرفیکٹ، جس کو آپ کہتے ہیں نا سپر موم سپر ڈیڈ. ڈو وی ایکسیپٹ آر مسٹیکس ان فرنٹ آف چلڈرن؟ بہن میری بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہماری وہ الفا مدرس کلب کی بھی بڑی ایکٹیو ببر شیر ممبر ہے، ببر شیر بہن ہے.
اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو, کیا آپ لوگ, ہم بھی فیئر میں نہیں ہوتے ہم اپنا لو شو کریں, اپنی مسٹیکس کو ہم مانتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے نہیں ہیں؟ میں نے جب سٹارٹ میں آپ نہیں آئی تھی, میں نے جو سٹارٹ میں آپ کچھ کنفیشنز کیے ہیں, جو کچھ باتوں کا میں کہہ رہا ہوں کہ دیٹ آئی ڈیڈنٹ نو دیٹ واٹ ٹو بی اے فادر. اچھا باپ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, مجھے یہ نہیں پتا تھا ابا جی کی بننا ہوتا کی ہے. پھر اپنے ابا جی یاد آئے, میں کہو پی ایچ ڈی ہے پوری دی. پھر میں کہا, میں پھر وہی مثال دوں گا نا, وہ تھے نا, وہ یہ ای کیو ایس کیو آئی کیو ساری چیزوں پہ فوکس رکھتے تھے. وہ ٹائم ہو نہ ہو, ٹائم ہو نہ ہو, آپ نے پرانے بزرگ ابھی بھی دیکھ لیں, دادا نانا, بچے انگلی سے لگائے ہوئے نہیں کھیتوں میں جا رہے ہوتے, اور ساتھ چھوٹی چھوٹی ان کی گفتگو کبھی سننا بڑے مزے کی, بڑی مزے کی گفتگو. وہ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں, پھر مائنڈ نہ کیجیے گا, کچھ باتیں تو سچ بہت کڑوا ہوتا ہے. پھر بہن میری کہتی ہے سچ بول دیتے ہو. پھر مجھے آج بھی یاد ہے, ایک گود میں 3-4 جو ساتھ والی سیٹ کا بھی بٹھا لیتے تھے. اور اب میں نے اپنے سامنے دیکھا ماں کو گود سے بچے کو اتارتے ہوئے, میری شرٹ ساری خراب کر دی ہے نا, پریسنگ ساری خراب ہو گئی ہے. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں, آخری بات کیا, کہ بھائی وہ پرفیکٹ ڈیڈ, پرفیکٹ موم بننے کی ہمیں نہیں کوشش کرنی ہوتی. ہمیں بھی اپنی غلطی بچوں کے سامنے مان لینی چاہیے. او سوری مجھے سمجھ نہیں ہے, مجھے اس بات کا پتہ. ہم بچے کو بلاتے ہیں نا, کنٹرول نہیں, کنٹرول ہے جی, میں نے بلایا ہے تو وہ کیوں نہیں آیا تو جنت ملے گی, نہ آیا تو جنت بالکل کافر کر کے مار دو. میں بھی سپر بننے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کو بھی سپر. وہ ہے فار ایگزامپل, میں نے غصہ کر دیا, ڈانٹ دیا, کلیئر, تھوڑا کنٹرول پلیز. مارتی ہیں آپ اس کو, بہت ڈرا کے رکھا ہوا ہے. ہم سارے اس میٹنگ میں ہم ایک بچہ ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے پاس ساری سامنے کھڑی ہیں, رپورٹس آئی ہیں, آپ پہ بین ہے, آج کے بعد ہم آپ پہ پولیس کیس کر دیں گے, آپ نے اس بچے کو مارا. یہ بات میں ان سے ڈسکس کر لیجیے گا. وہ تھوڑی سی بات وہ ڈر جاتا ہے. کلیئر, وہ کس چکر میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہم اپنی یا ہو بھی گیا تو کسی بات میں اپولوجائز کر لیتا ہے نا, کہاں سوری مجھ سے غلطی